السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ سو آج کا ہمارا ناول ہے حیا کے رنگ از قلم معاویہ۔ مکمل ناول ہم نے ریڈ کرنا ہے، تو سٹارٹ لیتے ہیں۔ وہ چنگم چپاتی ہوئی اپنی ٹیل پونی ہلاتی بس سٹینڈ پر پہنچی تھی۔ پورا بس سٹینڈ بڑا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح پاس پڑے ایک بڑے سے پتھر پر دب سے بیٹھتی بس کا انتظار کرنے لگی۔ اس کی سیاہ بڑی بڑی آنکھیں چاروں طرف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر بیزاریت عیاں تھی۔ صبح کی صبح تائی امی سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ بس کے آتے ہی وہ جلدی سے اس پر سوار ہو گئی۔ حیا میری جان، تم آ گئی؟ کہاں تھی 2 دن سے؟ کالج کے گیٹ سے داخل ہوتے ہی مہروز حیا کے گلے لگتی خوشی سے پوچھنے لگی، بس ذرا طبیعت خراب تھی اس لیے چھٹی کر لی۔ تو بتا کیسے گزرے 2 دن میرے بغیر؟ اس کے ساتھ چلتی ہوئی وہ اپنے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ بہت بورنگ گزرے۔ تو بتا طبیعت کو کیا ہوا؟ مہروز منہ بنا کر کہتی اس سے سوال کر گئی، کچھ نہیں یار، بس ویسے ہی بے نیازی سے کہا گیا۔ تائی امی نے کچھ کہا کیا؟ تیرا موڈ ابھی بھی کچھ خراب لگتا ہے۔ مہروز نے اندازہ لگایا تھا۔ کیا بتاؤں، صبح بھی جھگڑا ہو گیا، ناشتہ بھی نہیں کر سکی، پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتی بے بسی سے بولی، اچھا چل کینٹین کچھ کھاتے ہیں، پھر مجھے پوری بات بتا۔ مہروز اسے کینٹین لے گئی۔ چل اب شروع ہو جا۔ برگر اور کولڈ پینے کے بعد مہروز نے اسے بولنے کو کہا، یار چھوڑ نا، تجھے پتا تو ہے کیا کرتی ہیں وہ۔ آج بس آپی کو صبح صبح باتیں سنا رہی تھی، میں نے 2 4 کھڑی کھڑی سنائی اور ناشتہ چھوڑ کر آ گئی۔ اس نے ہاتھ صاف کرتے عام سے انداز میں کہا، تو غصہ کھانے پر مت نکالا کر، چل اب چلتے ہیں، کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے۔ وہ اس کہتی بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ تجھے پتا ہے کلاس میں نیا اسٹوڈنٹ آیا ہے، بہت ہی سادہ سا ہے بیچارہ، وہ دیکھ وہاں بیٹھا ہے۔ ماہی اسے 2 دن کے اپ ڈیٹ دے رہی تھی۔ لڑکے کو چھوڑ یار، تجھے کچھ اور نہیں سوچتا کیا؟ حیا بیزارگی سے کہتی کتاب کھولنے لگی، سن تو، وہ دیکھ تو صحیح کتنا سیدھا سا ہے، اسے تنگ کریں یہ بریک ٹائم میں، ٹھیک ہے؟ وہ کافی ذہین بھی ہے، نوٹس وغیرہ بنوا لیں گے۔ ماہی اسے پورا پلان بتانے لگی۔ وہ بیزارگی سے اپنی ٹیل پونی ہاتھوں سے گھماتی وہاں دیکھنے لگی۔ وہ لڑکا واقعی سیدھا سا تھا، اکیلے ہی بیٹھا، وہ کتابوں میں سر دیے ہوئے تھا، کسی سے بات چیت بھی نہیں کرتا تھا۔ بریک ٹائم میں وہ ماہی کے اصرار پر کینٹین میں آیا، اس کے پاس جا بیٹھی جو جوس پینے میں مصروف تھا۔ اسے دیکھ کر چونکا۔ نیو ایڈمیشن ہو؟ اس نے سوال دہڑا۔ جی، کوئی کام تھا کیا؟ اس نے جواب دے کر آخر میں سوال پوچھا۔ نہیں، میری دوست کو تم سے کچھ کہنا ہے، میں چلتی ہوں۔ حیا ماہی کو وہاں چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے ویسے بھی اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مہروز اسے جاتا دیکھ کر غصے سے پیر پٹکتی اس کے پیچھے لپکی، جبکہ وہ لڑکا اپنی آنکھوں میں عجیب چمک لیے اس کی ہوا میں لہراتی ٹیل پونی کو دیکھنے لگا۔ حیا مت بولا کرو نا، تمہیں پتا تو ہے، تائی امی کا، پھر یوں ہی لڑتی ہو، صبح بھی بھوکی چلی گئی تھی۔ بشیرہ آپی اس کے سامنے دال چاول رکھتی فکر مندی سے بولی، یہ کھانا کیسے لائی، اور آپ نے کھایا؟ اس نے کھانا دیکھ کر سوال کیا۔ ہاں میں نے کھا لیا ہے، یہ میں نے تائی کی نظر سے بچا کر چھپا لیا تھا، اب کھا لو جلدی سے۔ وہ پلیٹ اس کے آگے کر کے جلدی سے بولی۔ وہ چپ چاپ کھانے لگی تھی۔ اس کے ذہن میں اپنے باپ کا چہرہ لہرایا، کتنے ظالم باپ کی اولاد ہیں ہم دونوں، وہ تو اپنی مستی میں جی رہے ہیں، ہم یہاں عذاب میں پڑے ہیں۔ وہ تنزیہ ہنس کر بولی تو بشیرہ نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ حیا مت بولا کرو ایسے، جیسے بھی ہیں والد ہیں ہمارے، میں نہیں مانتی انہیں اپنا والد، کیا ملا ہمیں ان سے؟ بس جاتے ہوئے اپنے وہ سو کولڈ جائیداد میرے نام کر گئے، اور اب تائی کسی طرح وہ ہتھیانا چاہتے ہیں، اور جس دن یہ جائیداد بھی ان کے نام ہو جائے گی، اس دن ہم اس گھر سے باہر نہیں، کبھی نہیں، یہ گھر میرا ہے، میرا، اور کسی کی اتنی مجال جو میری ہی گھر میں مجھے نکالے گھر سے، ہے نا؟ وہ غصے سے پاگلوں کی طرح بول رہی تھی۔ حیا تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، چپ چاپ جیسے زندگی گزار رہی ہے گزارو، جائیداد کو بھول جاؤ، سمجھی؟ بشیرہ اس کا بازو پکڑے انگلی اٹھا کر وارن کرنے لگی۔ آپی آپ کب تک یہ سب سہتی رہیں گی، کب تک؟ مجھ سے یہ سب نہیں ہوتا ہے۔ وہ بھپڑی ہوئی بیڈ سے اٹھ کر واش روم میں گھس گئی۔ بشیرہ نے اپنا سر ہاتھ میں گرا لیا۔ کیا کروں میں اس کا، کسی دن بہت ذلیل کروائے گی۔ وہ فکر مندی سے واش روم کے بند دروازے کو دیکھتے بولی۔ وہ ایسی تھی، باپ کے ذکر پر یوں ہی بھپڑ جاتی تھی، مگر پھر کچھ دیر بعد نارمل ہو جاتی، مگر پھر بھی بشیرہ ہر وقت اس کے رویے سے پریشان رہتی۔ اسے ڈر تھا کہیں وہ کسی سے کچھ کہہ نہ دے، ورنہ تائی جینا مشکل کر دے گی۔ وہ دونوں باتیں کرتی وہی
کرتی ہوئی کلاس میں جا رہی تھی جب ایک طرف انہیں کچھ اسٹوڈنٹ کی بھیڑ دکھائی دی۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ دونوں دھکا مکی کرتی آگے پہنچی تو وہی لڑکا زمین پر بیٹھا اپنی کتابیں سمیٹ رہا تھا اور کچھ سینئرز اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ باقی سب تماشا دیکھنے کھڑے تھے۔ کیا تماشا ہے یہ؟ کوئی تھیٹر کھلا ہے کیا؟ چلو سب کلاس میں جاؤ۔ وہ سب کو غصے سے گھورتی آگے بڑھی۔ ہیلو مس، تم دور ہی رہو ہم سے، تمہارا معاملہ نہیں۔ ایک سینئر اسے مشورہ دیتے اس لڑکے پر جھکا اور اس کی کتاب چھین لی۔ اسے بہت برا لگا تھا۔ وہ لڑکا بہت شریف معلوم ہوتا تھا، اس لیے تو کچھ کہہ ہی نہیں رہا تھا، بس خاموشی سے اپنا بستہ لیے کھڑا ہو کر اس لڑکے سے اپنی کتاب مانگ رہا تھا۔ کتابیں واپس کرو، یہاں نے غصے سے اسے کہا تو سینئر لڑکے نے آئی برو اچکا کر اسے دیکھا۔ میں نے کہا کتابیں لوٹاؤ۔ وہ اب الفاظ پر زور دے کر بولی تو مقابل کا قہقہ گونجا۔ واؤ کیا ایٹیٹیوڈ ہے، وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتا حیا کا زوردار تھپڑ اس کا گال لال کر گیا۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے حیرت سے اس چٹانگ بڑی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ وہ اس کے ہاتھ سے کتابیں چھین کر اس لڑکے کے ہاتھ پکڑے وہاں سے نکل گئی۔ شکریہ میری مدد کرنے کے لیے، اس نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا۔ تمہارا نام سکندر شاہ، نائس، ویسے تم اتنے ڈرپوک کیوں ہو، منہ توڑ دیتے اس کا۔ وہ دونوں بینچ پر بیٹھ گئے تھے۔ کلاس تو ویسے بھی مس ہو چکی تھی، ماہی نہ جانے کہاں رہ گئی تھی، اسے تو جلدی میں وہ یاد ہی نہیں رہی۔ سچ بتاؤں تو مجھے لڑنا اچھا نہیں لگتا، وہ تھے بھی سینئر، اگر مار پٹائی کر دیتے تو۔ وہ کھسیا کر ہنستا کہنے لگا، سیدھا سیدھا کہو نا، ڈر لگتا ہے۔ حیا نے اس پر سیدھا سیدھا طنز کیا تھا۔ ہاں ہاں یہی سمجھ لو، وہ سر کھجا کر ہنسنے لگا۔ وہ دونوں اگلی کلاس تک بینچ پر بیٹھے باتیں کرتے رہے، ان میں تھوڑی بہت دوستی بھی ہو چکی تھی۔ ماہی نے جب ان دونوں کو ایک ساتھ کلاس میں آتے دیکھا تو منہ کھولے حیران رہ گئی۔ حیا پہلی بار کسی لڑکے سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ کیا چل رہا ہے یہ؟ وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھی تو وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ کچھ نہیں چل رہا، مجھے نوٹس دے دینا، میری کلاس مس ہو گئی۔ وہ اپنی ٹیل پونی جھٹک کر بے نیازی سے بولی۔ لو مہرانی صاحبہ بھی آ گئیں، چلو اب کچن میں ہاتھ چلاؤ، بہن کے ساتھ کام کراؤ۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی تو تائی امی اسے آرڈر دیتی ڈائننگ روم میں چلی گئیں۔ چلو کوئی آیا ہے آپی، وہ کچن میں داخل ہوتی بولی۔ مہمان ہیں تم، بس یہ چائے پیالوں میں ڈالو، میں چینج کر کے آتی ہوں، بشیرہ کہتی تیزی سے کچن سے نکل گئی۔ اسے کچھ گڑبڑ لگی تو وہ ڈائننگ روم کے دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ بھائی میری بیٹی تو بہت سلیقے والی ہے، بس چائے اور لوازمات بنا رہی ہے، آتی ہی ہوگی۔ تائی امی کی آواز پر وہ چونکی تھی، کس کے رشتے والے ہوں گے، ہٹو آگے سے، کیا کان لگائے کھڑی ہو۔ مصباح کی آواز پر وہ پلٹی۔ اچھا تو تمہارا رشتہ آیا ہے، حیا نے طنزیہ کہا تو وہ منہ بناتی چائے کی ٹرولی لیے ڈائننگ روم میں گھس گئی۔ مصباح تائی امی کی اکلوتی بیٹی تھی، 25 سال کی ہو چکی تھی، ہر وقت شادی کی ٹینشن رہتی، مگر کوئی رشتہ بھی چند ماہ سے زیادہ نہیں ٹکتا۔ اس سے پہلے 2 مرتبہ منگنی ٹوٹ چکی تھی محترمہ کی، وجہ ان کے بڑے بڑے خواب تھے، ملکاؤں والے خواب۔ آپی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ چائے تو وہ مصباح لے گئی ہے، اپنی بہن کو اس طرح آتے دیکھ کر بولی۔ تائی امی نے مجھے بھی آنے کا بولا ہے، وہ ہولے سے کہتی ڈائننگ روم میں چلی گئی۔ حیا بھی حیران سی اس کے پیچھے بولی، لیجیے نا، مصباح نے بنائے ہیں، ہماری بشیرہ تو کسی کام کو ہاتھ ہی نہیں لگاتی، بس بڑی سست مزاج سی ہے، لیکن کوئی نہیں، شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گی۔ تائی امی مہمانوں کو لوازمات دیتی ساتھ میں اپنی بونگیاں بھی مار رہی تھیں۔ ہاں ہاں صحیح کہا تائی امی نے، مصباح تو کام کو ہاتھ نہیں لگاتی، یہ سب بھی بشیرہ آپی نے ہی بنایا ہے۔ حیا نے ٹانگ اڑائی تھی اپنی بہن کی بے عزتی پر، وہ چپ نہیں رہ سکتی تھی۔ ارے آنٹی آپ لوگ امیر تو ہیں نا؟ وہ اب وہاں موجود ایک نفیس عورت کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ کیا ہے نا، ہماری مصباح آپی کو امیر لڑکا چاہیے، اس لیے تو پہلے دو منگنیاں ٹوٹ چکی ہیں، منگیتروں سے فرمائشیں پر فرمائشیں۔ وہ نان سٹاپ بولتی تائی امی کی گوڑیوں کو نظر انداز کرتی گئی۔ ارے یہ تو بتائیں آپ رشتہ کس کس کا لائی ہیں؟ وہ اب وہاں بیٹھے مردوں کی طرف دیکھ رہی کر بولی۔ یہ ہے میرا بیٹا، بشیرہ کے لیے میرے بھائی کا رشتہ لائی تھی، وہ عورت بمشکل سکتے سے بولی تھی۔ کیا یہ بھائی ہیں آپ کے؟ مجھے لگا کہ آپ کے رشتہ دار ہیں۔ معذرت کے ساتھ، اتنی عمر؟ وہ حیران ہوتی بولی۔ بیٹا تو نوجوان اور پرکشش تھا، مگر بھائی 40 سال کی عمر کا تھا۔ اصل میں پہلی بیوی فوت ہو گئی تھی، تو میں نے بتایا تھا تمہاری تائی امی کو، وہ عورت بولتی ہوئی تائی کی طرف مڑی جو لال بھبوکا ہوتی حیا کو دیکھ رہی تھی۔ بشیرہ بھی فکر مندی سے ہاتھ مروڑتی حیا کو کھینچتی ہوئی باہر لے جانے لگی۔ آنٹی مہربانی ہے آپ کی، میری بہن آپ
بوڑھے خوسر بھائی سے شادی نہیں کر سکتے، میری بہن کی سوری۔ وہ جاتے جاتے بھی باز نہیں آئی تھی۔ وہ سر جھکائے صوفے پر بیٹھے تایا فرقان کے سامنے کھڑی تھی، تائی بھی وہیں بیٹھی قہر بار نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مصباح اور بشیرہ کو اندر آنے سے منع کر دیا تھا، کچھ زیادہ پرزے نہیں نکل آئے تمہارے؟ تایا کی گمبھیر آواز نے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دیں۔ مہمانوں کے سامنے کیا تماشا لگایا تم نے؟ وہ جھجکتے ہوئے بولنے لگی۔ تایا جی وہ بہت عمر والا بندہ تھا، تائی امی میری آپی کی شادی ایسے بندے سے نہیں کر سکتی ہیں۔ اس نے تفصیل بتائی۔ شادی ہوئی تو نہیں نا، وہ صرف دیکھنے آئے تھے، ہم نے کون سا انہیں بشیرہ کو اسی وقت تھما دینا تھا، تائی امی نے نرمی سے کہا۔ ان کا نرم لہجہ حیا کے گلے میں اٹکا تھا۔ آئندہ ایسا نہ ہو، چلو اب جاؤ۔ تایا نے اسے کمرے سے جانے کا کہا تو وہ سر ہلاتی باہر چلی گئی۔ فرقان صاحب اور گلفام صاحب دو ہی بھائی تھے، ان کی شادیاں بھی پسند کی ہوئی تھیں۔ گلفام صاحب کی بیوی شیلا تو سادہ طبیعت کی تھی، مگر فرقان صاحب کی بیوی صوبیہ انتہائی شاطر دماغ کی تھی۔ ان کی ایک بیٹی مصباح اور ایک بیٹا شہروز تھا، جو باہر پڑھنے کے لیے 2 سال پہلے ہی گیا تھا، جبکہ گلفام کی 2 بیٹیاں بشیرہ اور حیا تھیں۔ حیا جب 16 سال کی تھی تب گلفام صاحب نے دوسری شادی کر لی اور اس گھر کو چھوڑ دیا۔ جانے سے پہلے اپنی ساری جائیداد حیا کے نام کر کے۔ یہ صدمہ سہنا شہلا کے لیے مشکل تھا، سو ان کے جانے کے 1 سال بعد وہ ہارٹ اٹیک سے چل بسیں۔ یوں وہ 2 بیٹیاں اپنے تایا اور تائی کے رحم کرم پر آ گئیں۔ فرقان صاحب بڑے تو نہ تھے، مگر بیوی کی برین واشنگ اور ہر وقت کی پڑھائی پٹیوں کا اثر تھا کہ وہ بھی اپنی بھتیجیوں اور بھائی سے سخت بدگمان ہو چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے بھائی گلفام کو اس گھر میں دوبارہ کبھی قدم بھی نہ رکھنے دیا۔ حیا تائی کے ظلم سہتی سہتی اپنے باپ سے نفرت کرنے لگی، جو اس عذاب میں انہیں جھونکے اور مڑ کر کبھی خبر بھی نہ لی۔ کیا ہوا؟ تایا جی نے کچھ کہا تو نہیں؟ بشیرہ نے اسے کمرے میں آتے دیکھا تو پوچھا۔ نہیں، مختصر جواب دے کر بستر میں گھس گئی۔ تائی نے اسے سبزی لینے بھیجا تھا۔ سخت گرمی میں پسینہ دوپٹے سے صاف کرتی سبزی کا شوپر اٹھائے رکشے کا انتظار کر رہی تھی جب کسی کی زوردار ٹکر سے سبزی کا شوپر پھٹا اور ساری سبزی سڑک پر ڈھیر ہو گئی۔ یا اللہ، یہ کیا؟ وہ غصے سے پلٹی مگر مقابل کو دیکھ کر چونک گئی۔ آپ یہاں؟ وہ بھراتی ہوئی سبزی سمیٹنے لگی۔ بشیرہ سوری، غلطی سے ہو گیا، آپ یہاں اتنی گرمی میں؟ اس نے گلاسز اتار کر اس کی مدد کرتے حیرت سے پوچھا۔ جی گھر جا رہی ہوں، سبزی لینے آئی تھی، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ چلیں میں بھی گھر ہی جا رہا ہوں، ماما کو سرپرائز دینا تھا۔ شہروز اسے لیے گاڑی کی طرف آیا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ شہروز کی آواز نے خاموشی کو توڑا۔ میں 2 دن سے آیا ہوا ہوں، گھر پر سرپرائز دینا تھا تو اب گھر جا رہا تھا۔ جی، بشیرہ نے مختصر جواب دیا۔ کیا واقعی تمہاری تائی تو بڑی ظالم نکلی؟ بڈھے سے شادی تیری آپی کی؟ ماہی حیران ہوئے جا رہی تھی۔ بس کر، اب منہ بند کر لے، مکھی چلی جائے گی، حیا منہ بنا کر بولی تو ماہی نے آنکھیں گھما کر اسے دیکھا۔ ہیلو گائز، کیسی ہو؟ سکندر کی آواز پر وہ دونوں چونکی۔ ہیلو، ہم ٹھیک، تم سناؤ؟ ماہی اس کے ساتھ باتوں میں لگ گئی۔ حیا خاموشی سے جوس پینے لگی۔ تم ٹھیک ہو؟ کوئی پرابلم ہے؟ سکندر نے حیا کو چپ دیکھ کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم لوگ باتیں کرو، میں چلتی ہوں، آپی کا میسج آیا ہے، جلدی آنے کا کہا ہے، وہ کہتی ہوئی بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ اچھا، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو بور ہو جاؤں گی، ماہی منہ بنا کر بولی۔ کہہ رہا تم پڑھنا اور مجھے نوٹس بھیج دینا، میں چلتی ہوں۔ وہ ماہی کو ہگ کر کے وہاں سے نکل گئی۔ گیٹ پر کھڑے اسے 5 منٹ ہوئے تھے لیکن کوئی رکشہ نہیں مل رہا تھا۔ میں ڈراپ کر دیتا ہوں، سکندر کی آواز پر پلٹی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے اس کا سوال نظر انداز کرتے پوچھا۔ مجھے کچھ کام تھا، آپ کو بھی ڈراپ کر دیتا ہوں، چلیں، وہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ حیا نے غور سے اسے دیکھا۔ کالج یونیفارم میں، بالوں کے اچھے سے سیٹ کیے، سر کو سفید رنگت تراشی ہوئی بوڑھی داڑھی، وہ اپنے حلیے میں بہت وجیح نوجوان تھا۔ کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ اتنا بولا ہوگا۔ اگر اس میں تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ بھر دیا جائے تو وہ ہر لڑکی کا کرش ہو سکتا ہے، مگر اس کی حد سے زیادہ معصومیت اسے سوٹ نہیں کرتی۔ وہ سر جھٹک کر دوسری طرف مڑ گئی۔ آئیے نا، سکندر نے اسے نہ آتے دیکھ کر آواز دی۔ حیا نے اس کی چمکتی ہوئی سفید فارچونر کار دیکھی تو دنگ رہ گئی۔ یہ تمہاری ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، دوست سے لی تھی، تھوڑی دیر کے لیے، مجھے کچھ کام ہے نا، اس نے مسکرا کر کہا تو حیا نے منہ بنایا۔ سوری، لیکن میں چلی جاؤں گی۔ من ہونے کے باوجود بھی
وہ اس کے ساتھ نہیں بیٹھی، اگر تائی کو پتہ چلتا تو نیا طوفان کھڑا کر دیتی، اور ویسے بھی یوں کسی غیر مرد کے ساتھ اکیلی نہیں جا سکتی تھی۔ شہروز بھائی، آپ کا بھائی؟ وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو شہروز کو لاؤنج پہ بیٹھا دیکھ کر چونکی۔ آج دوپہر میں ہی آ گیا تھا، کیسی ہو؟ وہ مسکرا کر جواب دیتا اس کا حال احوال پوچھنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، کیسی ہی رہی پڑھائی؟ وہ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے پوچھنے لگی۔ شہروز ایک ہنسمکھ اور خوش اخلاق 24 سال کا نوجوان تھا۔ اس گھر میں حیا کی شہروز سے تھوڑی بہت بنتی تھی، کیونکہ وہ دوسروں کی طرح تنگ نظر اور خڑوس نہیں تھا۔ البتہ بشیرہ کو وہ بچپن سے پسند کرتا تھا، اس کا علم سب گھر والوں کو تھا، مگر صوبیہ بیگم یہ کہہ کر بات ختم کر دیتی کہ یہ وقتی کشش ہوتی ہے، ابھی ناسمجھ ہے، جب تھوڑا سمجھدار ہوگا تو یہ محبت کا بھوت خود ہی اتر جائے گا۔ ابھی بس کریں، آپ تھک گئی ہوں گی نا، نہا لیں، دیکھیں پسینے میں بڑی ہوئی ہیں، باقی کا کام میں کر لوں گی۔ حیا بشیرہ کو کئی بار کہہ چکی تھی، ہاں بس یہ سلاد بنا لوں بس۔ وہ چھری اور پیاز پکڑے بولی تو حیا نے اس کے ہاتھ سے چھری لے لی۔ جائیے، میں بنا لوں گی، وہ سختی سے بولی تو بشیرہ مسکرا کر اس کا گال سہلاتی کچن سے نکل گئی۔ مہرانی، ہاتھ چلا لو تم بھی، شادی شادی لگا رکھی ہے مگر کام ایک نہیں آتا۔ کچن کے سامنے سے گزرتی صوبیہ کو دیکھ کر حیا کو تپ چڑھی تھی۔ میں کام سے ہی جا رہی ہوں، تمہاری طرح اب جاہل تو ہوں نہیں جو کچن میں خوار ہوں۔ صوبیہ منہ بناتی آگے بڑھ گئی۔ یہ جاتی کہاں ہے آخر؟ حیا اسے گیٹ سے باہر جاتا دیکھ کر بڑبڑائی۔ خیر مجھے کیا، وہ سر جھٹک کر کام میں لگ گئی۔ امیزنگ یار، یہ کھانا بہت مس کیا میں نے۔ رات کے کھانے پہ شہروز نے تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ تائی صوبیہ اور مصباح چلتی پھرتی بشیرہ کو گھور رہی تھی، جبکہ حیا مسکرا مسکرا کر بشیرہ کے ہاتھ کے کھانے کی تعریف کر رہی تھی۔ میری آپی کے ہاتھ میں تو جادو ہے، تم دونوں بھی کھاؤ نا بیٹھ کر۔ شہروز نے ان دونوں کو کھانا سرو کرتے دیکھ کر کہا، نہیں بیٹا، انہیں رہنے دو، نوکرانی کی حیثیت ہے ان دونوں کی، ہمارے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھا سکتی۔ تائی نے حیا کے بولنے سے پہلے لقمہ دیا۔ واٹ ربش ماما، وہ نوکرانیاں نہیں، فیملی ممبرز ہیں، کیا نونسنس باتیں کر رہی ہیں؟ شہروز بدمزہ ہوا تھا۔ بیٹا تم دونوں کھانا کھاؤ۔ اب وہ حیا اور بشیرہ سے مخاطب ہوا۔ حیا نے بھی شکر کیا تھا، اس بہانے انہیں بھی اچھا کھانے کو مل گیا۔ روز کی دال چاول کھا کھا کر وہ اکتا گئی تھیں، کھانے پر تیار جی نہیں تھے، وہ جلدی کھا کر سو جاتے تھے، ورنہ کیا مجال جو کھاتے وقت فضول گفتگو ہو۔ ارے یار، تو یہاں کب واپس آیا؟ شہروز کسی کام سے باہر آیا تھا جب اسے اپنے پرانے دوست کی آواز نے چونکایا۔ کیسا ہے؟ مجھے کچھ ہی دن ہوئے میں واپس آئے، تو بتا کہاں گم ہے، اور یہ وردی؟ شہروز اسے گلے ملتے پرجوش انداز آواز میں پوچھنے لگا۔ ہاں، میں ایس ایچ او ہوں اس علاقے کا۔ وہ اس کے حیران ہونے پر مسکرا کر بولا، واہ یار، 2 سال میں باہر کیا رہا تو اس پورے علاقے کا مالک بن گیا؟ ہاں ہاں ہاں، شہروز ہنستے ہوئے بولا۔ ویسے ایک بات بتا، سکندر نہیں، ایس ایچ او سکندر۔ شہروز نے ایس ایچ او پر زور دے کر آنکھ دبائی۔ شادی کر لی؟ وہ بولا تو سکندر مسکرایا۔ نہیں یار، ابھی کہاں، وہ سر نفی میں ہلانے لگا۔ کیوں، کوئی پسند بھی نہیں آئی کیا؟ شہروز نے اس کے بازو پر ہلکا سا مکہ مارا۔ ایک پسند ہے تو، لیکن ابھی اسے بتایا نہیں ہے، نہ جانے وہ کیا سوچے۔ وہ گہری سانس لیے بولا، بتا دے اظہار کر کے اس سے پہلے کہ اسے کوئی اور لے اڑے۔ شہروز نے کہا تو وہ سر ہلانے لگا۔ اچھا چل، گھر آنا تو، ابھی میں چلتا ہوں، ڈیڈ کا آفس سنبھال رہا ہوں نا آج کل، تھوڑا بزی ہوں، جب فری ہوا گھر آنا، پھر گپ شپ لگائیں گے۔ شہروز اسے گلے لگا کر کہتا چلا گیا، جبکہ سکندر بھی کچھ سوچتا ہوا اپنی پولیس جیپ میں بیٹھ گیا۔ پانی پلاؤ بشیرہ، وہ تھکا تھکا سا آیا تو کچن میں کھڑی بشیرہ سے مخاطب ہوا۔ لیں، وہ صوفے پر بیٹھا تو بشیرہ نے پانی کا گلاس آگے کیا۔ پانی پیتے ہوئے وہ اس کا جائزہ لیتا رہا۔ پرانا سا لون کا جوڑا جو دھونے سے گھس چکا تھا، سر پر چادر اچھے سے اوڑھے وہ کنفیوز سی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ یہ منظر شہروز کے دل کو چھو گیا۔ تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں کیا؟ کتنے دنوں سے تم نے یہی جوڑا پہن رکھا ہے؟ اس کے اچانک کہنے پر وہ گڑبڑائی۔ اچھا چلو، چائے بنا دو، میں کمرے میں جا رہا ہوں، وہ تیزی سے کہتا گلاس اسے پکڑا کر کمرے میں چلا گیا۔ بشیرہ گلاس لے کر کچن میں آئی، اس کا پورا بدن لرز رہا تھا۔ وہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے تھے؟ ماما پلیز کچھ کریں۔ شہروز اسے بشیرہ میں کچھ زیادہ ہی انٹرسٹڈ ہو رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ کل کو کوئی پرابلم کریٹ ہو جائے۔ مصباح ابھی شہروز و بشیرہ کو دیکھ کر آئی تھی۔ میں بھی دیکھ رہی ہوں، کچھ کرتی ہوں۔ صوبیہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، اچھا ماما، میں ذرا باہر جا رہی ہوں، وہ میری کچھ فرینڈز آج آؤٹنگ پر جا رہی تھی، وہ بولتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ ہائی گرلز، کیسی ہو تم دونوں؟ سکندر گراؤنڈ میں بیٹھی حیا اور ماہی کے پاس بیٹھا۔
ٹھیک ہے تم سناؤ، حیا نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ میں بھی ٹھیک، تم کچھ زیادہ ہی ٹھیک لگ رہی ہو۔ سکندر اس کے خوشگوار لہجے پر حیران ہوا تھا۔ اماً وہ ہر وقت بیزار ہی رہتی تھی۔ ہاں میں خوش ہوں آج، کیونکہ آپ ہی اور شہروز بھائی قریب آ رہے ہیں اور مجھے یقین ہے شہروز بھائی آپ سے شادی کریں گے۔ وہ خوشی سے بولی۔ شہروز؟ سکندر نے سوالی انداز میں کہا۔ ہاں میری کزن ہے، کچھ دیر پہلے ہی باہر سے پڑھ کر آ رہے ہیں، حیا نے بتایا تو اس نے گردن ہلائی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ اس نے ماہی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ ٹیسٹ تیار نہیں تھا، اسے میم سے کافی ڈانٹ پڑی ہے، حیا نے ہنسی دباتے کہا تو ماہی نے اسے گھورا۔ حیا تم سے ضروری بات کرنی ہے، میرے ساتھ چلو گی؟ سکندر نے تھوڑا جھجک کر کہا۔ کہاں جانا ہے؟ حیا نے استفسار کیا۔ کالج کے بیک گراؤنڈ میں جانا ہے، چلو، وہ کھڑا ہوتے ہوئے بولا تو حیا اس کے ہمراہ چل پڑی۔ ماہی بھی بیگ اٹھا کر تھوڑی آگے کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ہوٹنگ کی آواز پر بچونکی، چلتی ہوئی وہاں پہنچی تو بھونچکا رہ گئی۔ چند لڑکے اور لڑکیاں پھول لیے ایک طرف کھڑے تھے اور سکندر زمین پر ایک گھٹنے کے بل بیٹھے حیا کے آگے ہتھیلی پھیلائے اس سے پرپوز کر رہا تھا۔ حیا میں تم سے شدت کی محبت کرتا ہوں، اپنا لو مجھے، وہ ایک امید سے بولا۔ حیا پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کا ہاتھ اٹھا اور فضا میں چٹاک کی آواز کے ساتھ خاموشی چھا گئی۔ ماہی کا ہاتھ بے سختہ اپنے منہ پر گیا۔ سکندر اپنے گال پر ہاتھ رکھے حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ گھٹیا انسان، شرم نہیں آئی؟ میں تو تمہیں سیدھا سادہ سمجھتی تھی، ہنس کر دو باتیں کیا کرنی، تم تو چڑھ گئے ہو، وہ غصے سے بولتی چلی گئی۔ حیا میری بات سنو، وہ اب اٹھ کر اسے سمجھانے لگا مگر حیا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ تم مرد ایسے ہی ہوتے ہو، ہر لڑکی کو بری نظر سے دیکھنے والے، اور جب لڑکی پھنس جائے تو اسے برباد کر کے چھوڑ جانے والے۔ حیا نفرت سے اسے کہتی وہاں سے تن فن کرتی نکل گئی، جبکہ سکندر بت بنا اسے جاتا دیکھنے لگا۔ حیا یہ کیا کیا تم نے؟ پاگل ہو گئی ہو؟ کم از کم اتنی بے عزتی تو نہ کرتی۔ وہ دونوں کنٹین میں بیٹھی ہوئی تھیں، ماہی کب سے اس پر برس رہی تھی۔ تو جانتی ہے نا میں ماہی سب کچھ، میں اب کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی، حیا نے میز پر لگے رنگ کو کھرچتے ہوئے کہا۔ حیا میری جان، سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، تو نے اس کی آنکھوں میں محبت نہیں دیکھی؟ ماہی نے سمجھانا چاہا۔ نو ماہی، اب ہو اس معاملے میں بات نہیں ہوگی، اٹس اوور، وہ دو ٹوک کہتی اٹھ کر کنٹین سے نکل گئی۔ ماہی بے بسی سے گہری سانس لے کر رہ گئی۔ وہ وہیں سر پکڑ کر بیٹھی تھی جب سکندر اسے تیزی سے جاتا دکھائی دیا۔ وہ بیگ اٹھاتی بھاگ کر اس کے پیچھے آ گئی۔ سکندر اسٹاپ، لسن ٹو می، وہ اسے آواز دینے لگی تو وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ ہم باہر چل کر بات کر سکتے ہیں، ماہی نے سوالی انداز میں کہا۔ سوری سکندر، حیا نے جو کچھ کیا مائنڈ مت کرنا پلیز۔ وہ دونوں کیفے میں بیٹھے تھے، ماہی اسے کچھ بتانا چاہتی تھی۔ ماہی میں نے اسے ٹوٹ کر چاہا ہے، پہلی نظر میں ہی میں اس پر دل ہار بیٹھا ہوں۔ میں اسے اچھا نہیں لگتا تھا تو ٹھیک، لیکن اس نے میری مردانگی پر تھوک دیا ہے۔ ماہی میری بےعزتی کی، سکندر کرب سے بولا۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ سکندر جس کرب سے وہ گزری ہے اس کا اندازہ بھی نہیں ہے تمہیں؟ ماہی اس کے الفاظ پر بچونکا۔ کیا مطلب؟ سکندر، اس نے ماہی کچھ کہتی اس سے پہلے ہی کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچا۔ حیا دونوں کے منہ سے بک بک نکلا تھا۔ حیا غصے سے لال ہوتی ان دونوں کو گھور رہی تھی۔ میں نہیں پھنسی تو میری دوست پر ڈوری ڈال رہے ہو؟ سکندر سے مخاطب ہوتے ہوئے ماہی کی طرف پلٹی۔ ماہی کمینی، وہ غصے اور غم سے پھٹ پڑی۔ کیفے میں موجود لوگ ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حیا پلیز ایک بار بات تو سن لو، تو جانتی تھی نا کہ اس نے مجھ سے دوستی اس لیے کی تھی تاکہ بعد میں یہ مجھے پرپوز کر سکے۔ حیا کے جملے پر ماہی نے سر جھکا لیا۔ لعنت ہے تیری دوستی پر، وہ غصے سے کہتی کیفے سے نکل گئی۔ ماہی اسے آوازیں دیتی باہر بھاگی مگر وہ رکشے میں بیٹھی جا چکی تھی۔ وہ بے بسی سے اسے اپنے پیچھے کھڑے سکندر کو دیکھتی آگے بڑھ گئی۔ سکندر بت بنا وہیں کھڑا رہ گیا۔ آگے کے دنوں تک سکندر کالج نہیں آیا تھا۔ حیا بظاہر لاپرواہ تھی مگر اسے اپنے کیے پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ اسے کم از کم اس کی اتنی بے عزتی نہیں کرنی تھی۔ ماہی نے اسے بہت مشکلوں سے منایا تھا، اس لیے اب دوبارہ وہ اس کا ذکر نہیں کرتی تھی۔ موم پلیز، مجھے آپ کی کسی دوست کی بیٹی میں انٹرسٹ نہیں ہے، مجھے نہیں کرنی شادی، جب کرنی ہوگی بتا دوں گا، شہروز اکتا کر بولا۔ پچھلے کچھ دنوں سے صوبیہ اس کے کان کاٹ جا رہی تھی اپنی دوست کی بیٹی سے، وہ اس کی جلد سے شادی کروانا چاہتی تھی۔ شہروز مجھے صاف صاف بتا دو کہ تم چاہتے کیا ہو؟ صوبیہ تنگ آ کر غصے سے بولی۔ وہ اس وقت کمرے میں موجود تھے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، میں بشیرہ سے شادی کروں گا، اس نے آخر کہہ ہی ڈالا تھا۔ اپنے الفاظ سے وہ صوبیہ کو ساکت کر گیا تھا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ لڑکی نوکرانی بننے کے لائق نہیں ہے اور تم اسے اس گھر کی بہو بنانا چاہتے ہو؟ جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ صوبیہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ مومو، میری بچپن کی محبت ہے، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، وہ دو ٹوک کہہ کر اٹھا۔
تھا۔ شہروز ہوش کے ناخن لو، اس لڑکی سے شادی کرنے سے پہلے میری لاش سے گزرنا ہوگا تمہیں۔ صوبیہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور دہشت کے عالم میں بولی، موم پلیز، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اپنے بیٹے کی خوشی سے زدہ آپ کو اپنی ضد عزیز ہے۔ وہ اپنی ماں اس کے ہاتھ پکڑ کر بے بسی سے بولا، تمہاری ہر بات مانوں گی لیکن بشیرہ کو کبھی اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ صوبیہ بھی ضد کی پکی تھی، ٹھیک ہے لیکن یاد رکھیں گا پھر میں شادی تو کر لوں گا مگر پھر دوبارہ اپنی شکل تک نہیں دکھاؤں گا۔ وہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ صوبیہ وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی کی آواز پر وہ اٹھ کر باہر گئی۔ شہروز جا چکا تھا۔ یہ سب اس کمینی کی وجہ سے ہو رہا ہے، میں چھوڑوں گی نہیں اسے، وہ غصے سے کہتی۔ بشیرہ کمرے میں گئی، غصے سے پاگل ہوتی اندر داخل ہوئی۔ بشیرہ کمرہ صاف کر رہی تھی۔ بے حیا، تجھے اس گھر میں رکھا ہوا ہے کیا یہ کم ہے جو اب مالکن بننے کے خواب دیکھ رہی ہے؟ میرے بیٹے پر کیا جادو کیا ہے تو نے؟ بول۔ وہ اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی باہر لے آئی۔ کالج سے واپس آتی ہی حیا یہ منظر دیکھ کر دہل گئی تھی۔ تائی امی میں نے کچھ نہیں کیا۔ چھوڑیں، بشیرہ درد سے کڑھاتی اپنی صفائی دے رہی تھی۔ چھوڑیں اسے۔ کیا کر رہی ہیں؟ حیا غصے سے تائی کو دھکا دیتی ہوئی بشیرہ کو اٹھانے لگی۔ صوفیہ صوفے سے جا لگی، آج نہیں چھوڑوں گی اس کمینی کو۔ وہ پاگلوں کی طرح اٹھی اور پاس پڑا گلدان اٹھا کر بشیرہ کے سر پر دے مارا۔ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ کوئی کچھ سمجھ نہ پایا۔ حیا ساکت سے بشیرہ کے سر سے نکلتا خون دیکھنے لگی۔ صوفیہ آنکھیں پھاڑے اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ شہروز سیدھا سکندر کے پاس آیا تھا جو اس وقت کسی کیس کے سلسلے میں ہاسپٹل کے پاس آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کچھ بات کرتے شہروز کا فون بج اٹھا اور وہ پریشانی سے بھاگتا ہوا واپس لوٹ گیا۔ سکندر اسے آوازیں دیتا رہ گیا۔ وہ وہیں تفتیش میں مصروف تھا جب شہروز کسی لڑکی کو باہوں میں بڑے تیزی سے ہاسپٹل میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایک اور لڑکی بھی تھی جو پریشانی میں بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے جا رہی تھی۔ اس کی ٹیل پونی ڈھیلی ہو چکی تھی، وہ کالج یونیفارم میں تھی۔ اس کے چہرے پر دکھ اور غصہ نمایاں تھا۔ حیا، شہروز اور حیا کا کیا رشتہ ہے؟ وہ چونک گیا۔ رخ پھیر کر وہ دوسری طرف دیکھنے لگا، مبادا حیا اسے دیکھ نہ لے۔ کچھ دیر بعد شہروز تھکا سا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا، خیریت؟ سکندر نے فوراً سے پوچھا۔ شہروز سرد آ بڑھ کر اسے سب کچھ بتانے لگا۔ حیا تمہاری کزن ہے؟ وہ شوق سا پوچھنے لگا۔ ہاں، مگر تو کیوں حیران ہے؟ شہروز نے چونک کر پوچھا۔ بس یوں ہی۔ اچھا تو چل اندر، یہ پولیس کیس ہے، اسے تو تیری موم کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ سکندر دانت پیس کر بولا۔ سکندر میری سمجھ سے سب باہر، میں پھنس چکا ہوں۔ شہروز بے بسی سے بولا۔ تو فکر مت کر، بھابھی کیسی ہیں؟ سکندر اسے تسلی دے کر بشیرہ کو پوچھنے لگا۔ زخم کافی گہرا ہے لیکن خطرے کی بات نہیں ہے، اسے کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا۔ شہروز اسے بتانے لگا۔ بی بی تم نے جان لیوا حملہ کیا اس لڑکی پہ، ایسے تو تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ صوبیہ صبح سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھی، بھوکی پیاسی پولیس والوں کے ڈنڈے کھا رہی تھی۔ سکندر کرسی پر بیٹھا فائل پڑھ رہا تھا جب فون کی گھنٹی بجی۔ یس سر۔ سکندر تم جانتے ہو تم نے کیا کیا ہے؟ مشہور بزنس مین اور میرے دوست فرقان صاحب کی وائف کو اریسٹ کیا ہے۔ ڈی آئی جی کی بات پر وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ سر، ان پر تشدد کا کیس درج ہوا ہے۔ کس نے کیا یہ کیس درج؟ انہوں نے کہا سر میرے دوست کی موم ہے، وہ انہوں نے اپنے جیٹ کی بیٹی پر بلا وجہ تشدد کیا، اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ وہ بولا ابھی کہ ابھی انہیں گھر چھوڑ کر آؤ، ایک آنچ بھی نہ آئے انہیں۔ اپنی بات کے کر کال کاٹ دی گئی۔ صوبیہ واپس آ گئی تھی۔ سکندر اسے گھر چھوڑ گیا تھا مگر تھانے کا ایک دن ہی اس کی عقل ٹھکانے لگا چکا تھا۔ تایا فرقان نے بھی انہیں خوب سنائی تھی جبکہ حیا نے اس کا سامنا کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بشیرہ کی دیکھ بھال خود ہی کر رہی تھی۔ گھر کے کام کے لیے شہروز نے ملازمہ کا بندوبست کر دیا تھا۔ وہ خود بھی اپنی ماں سے کتراتا پھر رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی ماں اس حد تک گر سکتی ہے، نہ جانے کیا کیا ظلم کرتی رہی ہوگی۔ شہروز خدا کے لیے مجھ سے خفا مت ہو، بات کرو مجھ سے۔ ابھی وہ اس کے کمرے میں آ کر بے بسی سے بولی تھی۔ اکلوتے بیٹے کا کترانا انہیں چبھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھنے لگا تو اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھا لیا۔ معاف کر دو مجھے پلیز، پورا گھر ان کی اس حرکت پر ان سے خفا تھا۔ مصباح نے بھی ماں سے خفگی ظاہر کی تھی۔ کم از کم اسے مارنا تو نہیں چاہیے تھا، یہ کام آپ عقل سے بھی کر سکتی تھی۔ اس کے بعد وہ عاجز آ گئی تھی، اس لیے اب کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈ رہی تھی۔ موم آپ نے بہت غلط کیا، اس بیچاری کو کچھ ہو جاتا تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے سوچ کر کہ میری ماں اتنی ظالم ہے۔ شہروز تعصب سے بولا تھا۔ خیر ماں تھی وہ اس کی، اس لیے پگھل گیا مگر دل سے میل نہ گیا تھا۔ اسے اب اپنی ماں پر بھروسہ نہیں رہا تھا، اس لیے اس نے انہیں باقاعدہ کہا تھا کہ آئندہ اسے کوئی ڈانٹے بھی نہ۔ حیا، بشیرہ آپی ٹھیک تو ہے نا؟ ماہی فون پر حیا سے بشیرہ کی طبیعت پوچھ رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، تو سنا کالج میں کیا چل رہا ہے؟
حیا نے پوچھا تو کالج کا تھا مگر اس کے ذہن میں اسکندر گھوم رہا تھا۔ ہاں سب ٹھیک چل رہا ہے، بس تیرے بغیر بور ہو رہی ہوں، ماہر نے اداسی سے کہا۔ شام میں اس کے لیے نیا طوفان کڑا تھا۔ تایا کو کسی نے نہ جانے کیا کہا تھا کہ انہوں نے حیا کا کالج جانا بند کر دیا تھا۔ تایا بولے کہ میری پڑھائی تو ختم ہونے دے۔ وہ دکھ سے بولی تھی میں کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لے سکتا، میری بھی کوئی عزت ہے۔ راہ چلتے لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ کے گھر کی لڑکی لڑکے کے ساتھ گھومتی ہوئی دیکھی ہے۔ تایا جی بھپڑ کر بولے جھوٹ ہے یہ، ایسا کچھ نہیں ہے، ضروری ہے کہ وہ میں ہی ہوں، کسی نے میرا نام تو نہیں لیا نا؟ وہ طلب کر چکی تھی۔ اس کے کردار پر کھلم کھلا الزام لگایا گیا تھا۔ اس گھر میں ایک تو ہی ہو جو کالج جاتی ہے۔ وہ کچھ جتا کر بولے وہ مصباح بھی تو ہو سکتی ہے نا، آدھا دن تو وہ گھر ہوتی ہی نہیں ہے اور میں صرف کالج جاتی ہوں۔ بس آپ پوچھیں اس شخص سے کہ کیا میں ہی تھی یا کوئی اور؟ وہ غصے سے پھٹ پڑی۔ آئے لڑکی تمیز سے رہو، مصباح تم سے بڑی ہے اور ہماری بیٹی ہمارا غرور ہے۔ وہ گردن اکڑا کر کہتی واک آؤٹ کر گئی، جبکہ وہ وہیں کھڑی ساکت و جامد ہو چکی تھی۔ شہروز بھائی میں اپنی پڑھائی کا حرج برداشت نہیں کر سکتی، کم از کم میرا یہ سال تم قبل ہونے دے۔ وہ شہروز کی بات چھیڑنے پر غصے سے بولی شرم تو تجھے بالکل نہیں آتی، ایک تو پڑھائی کے بہانے نہ جانے کیا بےہودگی کرتی رہی اور اب جب پکڑی گئی تو مانتی ہی نہیں۔ میں تو کہتی ہوں تجھے بھی کہیں بیاہ کا جان چھڑوائیں ورنہ ناک کٹوائے گی۔ صوبیہ جلے ہوئے انداز میں بولی ہاں میری شادی کروا لو، اپنی تو بیاہی نہیں جاتی اور چلی ہے میری شادی کرنے۔ وہ طنزیہ انداز میں بولی تو صوبیہ آگ بگولا ہوگی، زبان قابو میں رکھ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ بمشکل خود کو کچھ کرنے سے روکا تھا ورنہ ان کا دل چاہ رہا تھا اس کا گلا دبا دے، مگر تھانے کی حواس نے فی الحال اس کام سے باز رکھا۔ بس کر دو تم دونوں، حیا تم کمرے میں جاؤ، میں بعد میں بات کرتا ہوں تم سے۔ اتنی دیر سے خاموش بیٹھے شہروز نے ان دونوں کو روکا۔ حیا بے بسی سے سر جھکائے کمرے میں چلے گی۔ موم حیا کالج جائے گی، اس کے پیپرز ہو جائیں پھر ہم اس کی شادی کا سوچیں گے۔ وہ صوبیہ کے دو ٹوک کہتا واک آؤٹ کر گیا۔ یہ کیا سنا میں نے، تم نے حیا کو کالج جانے کی اجازت دے دی؟ فرقان صاحب رات ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہی شہروز سے مخاطب ہوئے۔ جی وہ مفتی صاحب بولا ہم نے منع کیا تھا مگر میں ہماری بات کی اہمیت نہیں رہی نا۔ وہ گمبھیر آواز میں بولے تو شہروز سمیت سب نے ہی انہیں دیکھا۔ ڈیڈ ایسا کچھ نہیں ہے، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ یوں کسی کے کہنے پر ہم اس کے کردار پر انگلی نہ اٹھائیں۔ نہیں اٹھا سکتے، اس کا یہ تعلیمی سال مکمل ہو جائے پھر اس کے بعد آپ جو آپ کہیں۔ شہروز نے احترام سے انہیں تفصیل بتائی تو وہ سر ہلانے لگے۔ ٹھیک ہے لیکن یہ آخری بار ہے، اگر مجھے شکایت کا موقع ملا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہوئے کھانے میں مصروف ہو گئے۔ صوبیہ بیگم پہلو بدل کر رہ گئی، جبکہ حیا کا دل مطمئن ہو گیا تھا۔ کوئی تو تھا جو ان دو بہنوں سے ہمدردی رکھتا تھا۔ حیا تو آ گئی آپی کیسی ہیں آپ؟ وہ کالج میں داخل ہوئی تو ماہر کو منتظر پایا۔ ہاں ٹھیک ہے وہ تو بتا کیسی ہے؟ وہ نارمل سے انداز میں بولی۔ ان دونوں کا رخ کلاس کی طرف تھا۔ ٹھیک ہوں، ماہر بھی مختصر بولی۔ ماہی ایک بات بتا، حیا کلاس روم میں نظریں دہراتی بولی یار وہ سکندر نہیں آ رہا؟ وہ تھوڑی جھجکتی ہوئی بولی نہیں، وہ تب سے کالج میں نظر نہیں آیا، تو نے اسے کافی ڈسہارٹ کر دیا ہے۔ ماہی نے گہری سانس لیے کہا لیکن فائنل ایگزامز ہونے والے ہیں۔ وہ بولی تو ماہی نے ترچھی نظر سے اسے دیکھا۔ تجھے کیا فکر ہے، سب خیریت ہے نا؟ حیا اس کی بات پر گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ماہی نے افسوس سے دیکھا تم چھٹی کے وقت حیا شہروز کے ساتھ گھر جا چکی تھی۔ ماہی بس کا انتظار کر رہی تھی جب سامنے اسکندر کو پولیس یونیفارم میں کھڑا دیکھ کر حیرت سے پہنچ چکا رہ گئی۔ ماہی اسکندر بھی حیران ہوا تھا۔ تم ایس ایچ او ہو تو کالج میں کیوں آتے تھے؟ دھوکے باز حیا صحیح تھی، تم واقعی لڑکیوں کو پھانستے ہو۔ وہ دونوں اس وقت قریب پڑے بینچ پر بیٹھ گئے تھے۔ دیکھو ماہی، کالج اسٹوڈنٹ بننے کے پیچھے میرا خاص مقصد تھا۔ میں غلط نہیں ہوں، میں واقعی حیا کو چاہتا ہوں۔ تم پلیز مجھے وہ سب بتاؤ جو اس دن کیفے میں نہیں بتا سکی تھی۔ اسکندر منت بڑے لہجے میں بولا۔ ماہی کو اس وقت وہ معصوم اور بولا بھلا اسکندر نہیں لگا تھا۔ پولیس یونیفارم میں ملبوس بالوں کو سیٹ کیے وہ ہینڈسم اور دل دھڑکا دینے والا ایک ہیرو لگا تھا۔ حیا کو جب تمہارے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ اور زیادہ غصہ ہوگی، وہ پہلے ہی تمہیں ریجیکٹ کر چکی ہے۔ وہ بولی میں اسے منا لوں گا، میں اس کا دل جیت لوں گا، بس تمہیں میری ہیلپ کرنی ہوگی۔ اسکندر کچھ سوچ کر بولا اسکندر اس کے ذہن میں مردوں کی غلط امیج بٹ چکی ہے، تم واحد لڑکے ہو جسے اس نے دوست بنایا مگر تم نے اس کا اعتبار توڑ دیا، اتنی جلدی اسے پرپوز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ کہتی چلی گئی۔ اس کے والد دوسری شادی کر ان کو تایا کے سپرد کر گئے۔
ماں کی وفات ہوئی تو تائی نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ تایا نے کبھی ان کا دفاع نہیں کیا، گھر سے نکلتی تو آوارہ لڑکے راستہ روکتے تھے۔ اس سے مردوں سے نفرت ہونے لگی تھی اور پھر وہ ایک ہوشیار اور لڑکا لڑکی بن گئی۔ ہر ایک سے اپنا حق وصول کرنا اسے اچھے سے آتا ہے، تمہیں اس کی نظر میں اچھا بننا ہوگا، وہ اسے بتاتی گئی۔ اسکندر غور سے اس کی باتیں سن کر سر ہلانے لگا۔ ہائے کیسی ہو؟ وہ دونوں گراؤنڈ میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب اسکندر وہاں ٹپک پڑا۔ ماہی نے اسے غور سے دیکھا، وہ پہلے کی طرح سادہ اور معصوم حلیے میں تھا۔ ٹھیک ہے تم سناؤ، اتنے دن سے کہاں تھے؟ ماہی نے مہارت سے ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، جبکہ حیا ان دونوں کو اگنور کیے ہاتھ میں پکڑی کتاب گھونٹ رہی تھی۔ طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی، تم لوگوں نے تو حال چال ہی نہیں پوچھا میرا۔ اس نے منہ بنا کر بتایا تو حیا نے ٹیڑھی نظر سے اسے دیکھا۔ حیا تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ اب حیا کی طرف متوجہ ہوا۔ کچھ نہیں، اس نے مجھ سے جواب دیا۔ اچھا چلو کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، چلتے ہیں، وہ کہہ کر اٹھ گیا۔ وہ دونوں بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ یہ نارمل بیہیو کیوں کر رہا ہے؟ کلاس میں پہنچتے ہی حیا نے مہروز سے پوچھا، تو کیا تمہارے غم میں بیٹھا رہے؟ تم نے اسے اتنا ذلیل کیا، اس کی محبت دیکھو، وہ پھر بھی ناراض نہیں ہے؟ مہروز نے اسے گھوڑا۔ حیا سر جھٹک کر بیٹھ گئی۔ حیا ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا، تم نے دیکھا نہیں اس کی آنکھوں میں کتنی محبت ہے تمہارے لیے؟ ماہی نے دوبارہ اسے مخاطب کیا، اگر تمہیں اس سے بہت ہمدردی ہے تو کر لو شادی، میری جان بخش دو۔ وہ غصے سے ہاتھ جوڑ کر بولی تو مہروز نے خاموش ہونے میں ہی عافیت جانی۔ اسے پٹانا مشکل ہے، لیکن میں بھی اسکندر شاہ ہوں، تمہیں نہ بنایا تو کہنا۔ دور بیٹھا اسکندر حیا کے غصے والے تاثرات دیکھ کر بڑبڑایا۔ بشیرہ پہلے سے بہت بہتر تھی۔ فریش ہو کر ناشتہ کرنے آئی، ملازمہ نے اسے ناشتہ دیا تو وہ خاموشی سے کھانے لگی۔ ڈائننگ روم سے مسلسل بولنے کی آواز میں وہ اٹھ کر وہاں آ گئی۔ اڑے لو، آ گئی بشیرہ، یہی ہے لڑکی۔ تائی صوبیہ کسی عورت اور ایک مرد کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بشیرہ کو دیکھ کر فوراً بولی، ارے ماشاء اللہ، بہت پیاری ہے، ہمیں تو بہت پسند ہے نا۔ اس عورت نے اپنے ساتھ بیٹھے ایک نوجوان لڑکی کی طرف دیکھ کر کہا، تو وہ لڑکا بھی مسکرا کر ساری کہنے لگا۔ بشیرہ جلدی سے ڈائننگ روم سے نکل گئی۔ کیا پھر سے رشتے والے؟ شہروز 2 دن سے بزنس میٹنگ کی وجہ سے شہر سے باہر تھا اور تائی نے موقع پاتے ہی اپنا کارنامہ کر دیا تھا۔ اگلے جمعے کو تیرا نکاح ہے۔ خبردار، جو شہروز کو اس بات کا علم بھی ہوا اور اپنی اس چمچی بہن کو تو بھول کر بھی مت بتانا، ورنہ بہت برا ہوگا۔ تائی سے دھمکی دیتی چلی گئی اور وہ ششدر سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اللہ، اب کیا ہوگا؟ آپی شہروز بھائی اگلے ہفتے آئیں گے کہہ رہے تھے، کافی بزی ہیں۔ یا بشیرہ کے پاس دھپ سے بیٹھتی اپنی ٹیل پونی کو روڑتی بولی، آپی کیا ہوا؟ آپ کتنے دنوں سے اداس ہیں؟ بشیرہ کو گمسم دیکھ کر وہ جلدی سے بولی، ہاں میں ٹھیک ہوں، تم پتہ ہے کل اپنی دوست کے گھر چلی جانا، کافی دنوں سے کہیں گئی نہیں ہونا۔ بشیرہ جلدی سے بولی، صوبیہ نے اسے حیا کو گھر سے باہر بھیجنے کا کہا تھا، کل جمعہ تھا اور کل ہی اس کا نکاح بھی تھا۔ نہیں آپی، میرا دل نہیں ہے، پھر کبھی چلی جاؤں گی۔ حیا منہ بنا کر بولی، میں نے کہا نا تم چلی جانا۔ ٹھیک ہے، بشیرہ نے تھوڑا زور دے کر بولا تو اس نے سر ہلا دیا۔ لو یہ کھانا لے جاؤ بشیرہ کے لیے، پھر تم بھی کھا لینا۔ تائی نے کھانے کی ٹرے حیا کو تھماتے کہا۔ حیا نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ لیں کھانا کھا لیں۔ اس نے ٹرے بشیرہ کے آگے رکھی۔ تم نے کھایا؟ بشیرہ نے اس سے سوال کیا۔ نہیں ابھی کھاؤں گی، تائی امی نے کہا ہے آپ کو دے دوں، پھر میں جا کر کھا لوں۔ بشیرہ کے چہرے کو دیکھتی بولی، ٹھیک ہے تم جاؤ، میں کھا لوں گی۔ وہ کھانا کھانے لگی۔ حیا نے بغور اس کا چہرہ دیکھا، مرجھایا سا چہرہ، ویران آنکھیں۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھ گئی۔ ڈرائیور کو بتا دیا ہے تمہیں لے جائے گا اور واپس بھی لے آئے گا۔ بشیرہ اسے ہدایت دیتی ہوئی دروازے تک آئی۔ آپی میں جلدی آ جاؤں گی، اس نے مسکرا کر کہا۔ نہیں تم آرام سے آنا۔ حیا کی بات پر تائی امی نے لون سے ہونک لگائی۔ حیا عجیب نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اپنے دماغ سے ساری منفی خیالات جھٹک کر وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شاید پولیس اسٹیشن والوں نے تائی امی کو سیدھا کر دیا ہو۔ وہ خود کو تسلی دینے لگی، لو یہ جوڑا پہن کر تیار ہونا، تیرے سسرال سے آیا ہے۔ وہ بشیرہ کو ایک تھیلا پکڑا کر پلٹ گئی۔ وہ بے بسی سے تھیلا ایک طرف رکھ کر بیٹھ گئی۔ کیسی زندگی ہے یہ؟ اگر حیا کا خیال نہ ہوتا تو خودکشی کر لیتی۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ شہروز مجھے معاف کر دیں، میں مجبور ہوں۔ وہ خیالوں میں شہروز سے مخاطب تھی۔ تائی کو دی ہوئی دھمکی اس ڈرپوک لڑکی کو ڈرانے کے لیے کافی تھی۔ وہ کسی سے مدد مانگنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ آنسو پونچھتی جانماز بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ بٹیشن کمرے میں داخل ہوئی تو وہ دعا کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر جلدی سے اٹھی۔
ماما اگر شہروز بھائی نے اس کی شادی کے بعد بھی اسے نہ چھوڑا، مطلب اگر طلاق دلوا دی تو؟ مصباح شیشے کے سامنے کھڑی تیار ہوتی ماں سے بولی، ایسا کچھ نہیں ہوگا، تیرے ابا سب سنبھال لیں گے۔ وہ لپسٹک لگاتی بولی، پھر اپنے بال سیٹ کرنے لگی، آپ نے ڈیڈ کو کیا بتایا ہے؟ وہ کیسے مان گے اس شادی کے لیے؟ مصباح تشدد سے بولی، ارے تیرے باپ کو ٹھگنا کون سا مشکل کام ہے؟ میں نے کہہ دیا کہ یہ بشیرہ کا عاشق ہے، اس سے پہلے یہ کہ یہ دونوں بھاگ کر شادی کر لیں، ہم ہی شادی کروا دیتے ہیں، کم از کم عزت تو خراب نہ ہوگی۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھتی مکروہ لہجے میں بولی۔ دروازے پر کھڑا وجود یہ سب سن کر ساکت ہو گیا تھا۔ بارات آ چکی تھی، بشیرہ کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ وہ آئینے کے سامنے اپنی ویران آنکھیں لیے کھڑی تھی، اس کا سراپا کسی کو بھی مدہوش کر سکتا تھا۔ برائڈل میک اپ میں وہ شہزادی لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ صوبیہ کے ہمراہ اپنا بھاری ہوتا وجود گھسیٹتی اسٹیج پر آ بیٹھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کا ہونے والا دولہا بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ شادی میں فرقان صاحب کے چند دوست آئے تھے۔ نکاح بالکل سادگی سے رکھا گیا تھا، بلکہ مخفی کہیں تو بہتر ہوگا۔ ٹیرس سے جھانکتا وجود بے چینی سے دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بشیرہ کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ نکاح شروع ہوا، وہ لرزتی پلکوں سے اپنی گود میں پڑے کانپتے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ زندگی میں اور کتنے امتحان باقی ہیں، رک جائے مولوی صاحب۔ ایک مردانہ آواز پر سب لوگوں نے پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھا۔ شہروز غصے سے لال چہرہ لیے دروازے پر کھڑا تھا، اس کے عین پیچھے پولیس وردی میں ملبوس سکندر اور چند اہلکار کھڑے تھے۔ شہروز تیزی سے چلتا ہوا اسٹیج پر پہنچا اور دولہے میاں کی زبردست بوسوں سے اور لاتوں سے دعوت کر ڈالی۔ پورے حال میں چہم گوئیاں ہونے لگی۔ آپ کو اریسٹ کیا جاتا ہے ایک لڑکی کو اس گینگ کے ہاتھوں بیچنے پر جو لڑکیاں اسمگل کرتا ہے، سکندر نے ہتھکڑی صوبیہ اور فرقان صاحب کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ بشیرہ حق تک سی بیٹھی کہ سب دیکھ رہی تھی، تو کیا اسے بچایا گیا تھا؟ ٹیرس پر کھڑا وجود ایک بار پھر ساکت ہو گیا۔ وہ حیا تھی، حیا گلفام، جو سکندر کو پولیس یونیفارم میں دیکھ کر سکتے میں آ گئی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی نیچے پہنچی۔ آپی آپ ٹھیک ہیں؟ سفید پڑتی بشیرہ کو تھام کر وہ اس کے ہاتھ سے ہلانے لگی۔ ہم نے بیچا نہیں ہے، یقین کریں، ہم تو صرف شادی کروا رہے ہیں تھے۔ فرقان صاحب نے صفائی پیش کی۔ اب یہ سب باتیں تھانے جا کر۔ سکندر نے ان کے ہاتھ ہتھکڑی لگائی۔ رکیں ایس ایچ او صاحب، نکاح میں تو شامل ہونے دیں انہیں۔ شہروز نے انہیں روکتے ہوئے ذومعنی الفاظ میں کہا تو حیا اور بشیرہ نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ شہروز حیا کو سائیڈ کرتا خود بشیرہ کے برابر بیٹھتے ہوئے بولا۔ انسپکٹر صاحب میری بات سنیں، وہ دیر عمر عورت خود کو ہتھکڑیوں سے آزاد کرانے کے ناکام کوشش کرتے ہوئے سکندر سے بولی، چپ ہو ورنہ دھر دوں گا کان کے نیچے۔ سکندر غصے سے بولا تو وہ سہم کر پیچھے ہو گئی۔ حیا نے ایک نظر سکندر کو دیکھا جو اس وقت سنجیدگی سے کھڑا نکاح ہوتے دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ حیا کو جانتا ہی نہ ہو۔ نکاح کے بعد سکندر نے شہروز کو مبارکباد دی۔ تائی اور مصباح کلس کر رہ گئی تھیں، ان کے کیے کرائے پر پانی پھر گیا۔ شہروز یقین کرو مجھے بالکل نہیں معلوم تھا کہ صوبیہ نے بشیرہ کا سودا کیا ہے، فرقان صاحب بولے۔ فرقان صاحب میں نے کوئی سودا نہیں کیا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، صوبیہ ٹرک کر بولی۔ جھوٹی مکار عورت، تو نے ہم سے 20 لاکھ روپے لیے ہیں اس لڑکی کے، ہم جیل گئے تو بھی جائے گی۔ دیر عمر عورت چیخی تھی، انہیں لے چلو۔ سکندر نے کانسٹیبل کا حکم دیا تو وہ دیر عمر عورت اور اس کے بیٹے کو لے گئی۔ سکندر نے آگے بڑھ کر صوبیہ اور فرقان کی ہتھکڑی کھول دی۔ اپنی بیوی کو لگام دیں ورنہ ایک دن بہت ذلیل کروائے گی۔ وہ انہیں کہہ کر شہروز کو لیے باہر چلا گیا۔ آپی چلیں کمرے میں۔ حیا بشیرہ کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ دیکھ سکندر، یہ سب ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اسے سیدھا سیدھا بتا دیتا، تیری آگے بات بنی نہیں تو انہیں مزید بگاڑ دی۔ سکندر نے شہروز کو حیا کے بارے میں بتایا تو وہ سر پکڑ کر رہ گیا۔ یار میں نے سوچا تھا کہ اگر اسے مجھ سے محبت کرنی ہوئی تو ایسے ہی کر لے، پولیس یونیفارم میں دیکھ کر تو ہر لڑکی مرتی ہے مجھ پر۔ وہ گردن اکڑا کر بولا، مگر میں نہیں مرتی۔ حیا کی آواز پر دونوں چونکے۔ وہ چلتی ہوئی اس کے قریب آ گئی۔ میں تم جیسے گھٹیا اور دھوکے باز لڑکے سے نفرت کرتی ہوں، سمجھی؟ حیا غصے سے دانت پیس کر بولی۔ حیا پلیز ایک بار بات تو سنو، سکندر بے بسی سے بولا مگر وہ تن پن کرتی وہاں سے نکل گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ شہروز بشیرہ کو ڈھونڈتا ہوا اس کے کمرے میں آیا تو وہ صوفے پر بیٹھی نظر آئی۔ کچھ نہیں، آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ آپ شاید بھول رہی ہیں کہ ہمارا نکاح ہو گیا ہے تو اصولاً آپ کو میرے کمرے میں ہونا چاہیے۔ شہروز نے جتاتی نظروں سے اسے دیکھا، لیکن وہ کچھ کہتی مگر حیا کمرے میں داخل ہوتی اس کی بات کاٹ گئی۔ لیکن ویکن کچھ نہیں،
जीजू आप चलें, मैं आपकी दुल्हन को लाती हूँ। शहरोज़ मुस्कुरा कर कमरे से निकल गया, मगर बशीरा इसे घूर कर रह गई। या ताई अम्मी, वो बेबसी से बोली, ताई अम्मी कुछ नहीं कर सकती, अब शादी है हो गई है आपकी। वो अदा से अपनी टेल पोनी हिलाकर बोली। बशीरा को एक सुर्ख रंग का शरारा पहनाकर इसे तैयार करके वो इसे शहरोज़ के कमरे में बिठा आई। शहरोज़ इस वक्त वॉशरूम में मौजूद था। या इसे बिठा कर कमरे से निकल गई। वो कंफ्यूज सी उंगलियां मोड़ती हुई बैठी थी। वॉशरूम के दरवाज़ा खुलने पर इसका दिल जोर से धड़का था। शेरोज़ मुस्कुराकर इसके पास आ बैठा। माशाअल्लाह, वो इसका हसीन चेहरा देखकर बेइख्तियार बोला। बशीरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शेरोज़ ने इसका हाथ पकड़ मोहब्बत से इसे देखा। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, वादा है मेरा। बशीरा ने सर उठाकर इसकी आंखों में देखा, जहाँ मोहब्बत ही मोहब्बत थी। आप खुश हैं ना? बशीरा ने इससे सवाल किया। बेहद खुश हूँ, वो मुस्कुरा कर बोला। खुशी इसके चेहरे से नजर आ रही थी। आपको किसने बताया ये सब? मतलब आप तो अगले हफ्ते आने वाले थे ना? बशीरा ने कुछ याद आने पर पूछा। इसका डर शेरोज़ के रवैये से अब ख़त्म हो गया था। मुझे मेरी साली पल पल की खबर दे रही थी। जब आपने इसे अपनी दोस्त के घर भेजा तो वो रास्ते से ही वापस आ गई थी। घर का माहौल देखकर इसने मुझे वापस आने का कहा और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी रानी के पास आ गया। शेरोज़ ने इसे कारी तफसील बताई। शुक्रिया, बशीरा ने मुस्कुरा कर कहा। शुक्रिया नहीं चलेगा, अपना इनाम मैं खुद वसूल करूंगा। वो शरारत से बोला तो बशीरा खिलखिलाकर हंस दी। फुरकान साहब से अच्छी भली पे इज्जत होने के बाद सोफिया अब गुस्से से बड़ी बैठी थी। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, इसने मेरा बेटा छीन लिया, अब सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो पागलों की तरह खुद से बातें कर रही थी। वो अभी सोने लेटी ही थी जब इसके मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आने लगी। पहले तो इसने इग्नोर किया, मगर दूसरी तरफ कोई पागल हो गया था। कॉल पे कॉल किया जा रहा था। हेलो जी, क्या क़यामत आ गई है जो इस वक्त कॉल पर कॉल कर रहे हैं आप? वो गुस्से से कॉल रिसीव करते हुए ये बोल पड़ी। एक बार बात सुन लो प्लीज़। सिकंदर की आवाज़ पर इसने गुस्से से कॉल काट दी। फ़ोन दोबारा बजने लगा तो इसने मोबाइल ही ऑफ कर दिया। धोखेबाज, फ्रॉड, पीछे ही पड़ गया है। वो बड़बड़ाती हुई आंखें मूंद गई। एक महीना और गुजर गया। इस दौरान हिया ने दोबारा सिकंदर को नहीं देखा था। ताई अपने कमरे में बंद रहती थी। शहरोज़ और बशीरा का ज़्यादा वक्त घूमने फिरने में ही गुजरता था। कल हिया का पहला पेपर था। वो कमरे में बैठी जी जान से पढ़ाई कर रही थी। आए लड़की मुलाजमा छुट्टी पर है, चल किचन समेट दे। ताई अम्मी धड़ाम से दरवाज़ा खोलती हुई बोली, और ये जा वो जा। वो उठी और दरवाज़ा लॉक करके फिर से पढ़ने लगी। शोर की आवाज़ पर वो उठकर बाहर गई। नौकर नहीं है वो किसी की, जिसको खाना चाहिए वो खुद बना ले। शहरोज़ सोबिया को कहता बशीरा का हाथ पकड़कर कमरे में चला गया। गालबन ताई ने बशीरा से किसी काम का कहा था। पेपर काफ़ी अच्छा हो गया मेरा, इजी था। वो माही के साथ ग्राउंड में बैठी पेपर के मुतालिक बातें कर रही थी। या वो देख माही ने गेट की तरफ इशारा किया तो इसने गर्दन मोड़कर इसे देखा। सिकंदर पुलिस यूनिफॉर्म में आंखों पर चश्मा सेट करता कॉलेज में दाखिल हो रहा था। सब लोग हैरानी से इसे देख रहे थे। इसके पीछे ही पुलिस की पूरी नफरी चली आ रही थी। हिया और माही उठ खड़ी हुई। वो चलता हुआ आगे आया और एहलकारों को इशारा किया। वो सब यहाँ वहाँ दौड़ने लगे। कुछ ही देर बाद चंद एहलकारों ने 4 लड़के और 2 लड़कियां अरेस्ट कर ली थी। सारे स्टूडेंट्स और टीचर हैरत से ये मंजर देख रहे थे। ये सब क्या है सर? एक और प्रोफेसर ने सिकंदर से सवाल किया। ये वो गैंग है जो लड़कियां अगवा करके भेजता है। काफ़ी मेहनत के बाद ये लोग हाथ लगे हैं। सिकंदर मुतमईन सा बोला। उन लड़कों में मैं वो लड़का भी शामिल था जिसने एक मरतबा सिकंदर की रैगिंग की थी। तब हिया ने इसे थप्पड़ मारा था। वो सिरे से हिया को नज़रअंदाज करता है इसे शान से कॉलेज गेट से बाहर चला गया। इसके पीछे ही तमाम एहलकार भी निकल गए। हिया को अपना नज़रअंदाज करना बहुत बुरा लगा। वो पैर पटकती कंटीन की तरफ चली गई। माही भी इसे आवाज़ देती इसके पीछे लपकी। मिसबा, तू पागल हो गई है क्या? बकवास करती है। सोबिया चीखी थी। इनकी नाम नहाद बेटी कारनामा कर आई थी। मामा माफ़ कर दे, मुझे नहीं पता था वो धोखेबाज निकलेगा। वो शर्मिंदगी से बोली। कमरे के पास से गुजरती या वहीं खड़ी रह गई। क्या मतलब है तेरा? वो तुझे घर से उठा कर ले गया था क्या? तू खुद गई थी और अब ये गुनाह उठा लाई है। वो इसे बाजू से पकड़े गुस्से से बोली। मामा प्लीज़। मिसबा अपने दर्द करते बाजू को छुड़ाते हुए बोली। तू अभी के अभी मेरे साथ अस्पताल चल रही है, इस मुसीबत से जान छुड़वाएगी। वो इसे चीखती हुई दरवाजे
کی طرف لائیں۔ دروازہ کھولتے ہی وہ ٹھٹک گئیں۔ شہروز اور حیا آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ حیا کو وہاں کھڑا دیکھ کر شہروز بھی چلا آیا تھا۔ ماں بیٹی کی گفتگو سن کر اس کا جسم سن ہو گیا۔ ماما کیا ہے یہ سب؟ وہ دہاڑا صوبیہ سمیت مصباح بھی کانپ گئی۔ بھائی معاف۔ مصباح نے کچھ کہنا چاہا مگر حیا کا ایک زوردار تھپڑ اس کا گال لال کر گیا۔ بے حیا لڑکی، مجھ پر الزام لگا رہے تھے تم لوگ، اور ان کی بیٹی نکلی۔ وہ غصے سے بولی۔ صوبیہ چپ سی رہ گئی تھی۔ شام کو فرقان صاحب گھر پہنچے رو الگ بچھال آیا ہوا تھا۔ ماما خدا کے لیے کچھ کریں، میں مر جاؤں گی، میں اپنا بچہ نہیں مار سکتی۔ اب وہ ماں کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ وہ چاہ کر بھی اس بچے کو نہیں مار سکتی تھی۔ سب لوگ لانچ میں سن سے بیٹھے تھے۔ اس خبر نے سب کو ہلا دیا تھا تو اس گناہ کو پال لے گی؟ صوبیہ پھٹ پڑی۔ گناہ نہیں ہے یہ، نکاح کیا تھا میں نے زہیب سے۔ ہاں تو اب کہاں ہے تیرا زہیب؟ فرقان صاحب شدید غصے سے سرخ ہو رہے تھے۔ بابا اس نے مجھے طلاق دے دی، وہ بچہ نہیں چاہتا تھا۔ وہ روتی بولی۔ تو نے چھپ کر نکاح کیا؟ کیوں؟ وہ آوارہ بدماش لڑکا، اب ہم کہاں ڈھونڈیں گے اسے؟ فرقان صاحب پھر سے بولے۔ شہروز خاموشی سے ایک طرف بیٹھا تھا۔ بشیرہ اور حیا کو وہاں آنے سے منع کیا تھا مگر حیا ریلنگز پر کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ مصباح نے ایک نظر ماں کو دیکھا پھر باپ کو۔ بابا میں نے نکاح ماما کی مرضی سے کیا تھا، اس نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ کیا مطلب ہے صوبیہ؟ وہ حیرت سے صوبیہ کا منہ دیکھنے لگے جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ شہروز ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ میں کچھ نہیں جانتی، یہ سب کیا دھڑا اس حیا کا ہے، اسی نے ولگلایا ہے میری بچی کو۔ میں کیا کرتی؟ میں نے بدنامی کے ڈر سے نکاح کروا دیا، حیا نے مجھے مجبور کیا تھا۔ صوبیہ آنسو بہاتی بولی۔ بس کر دے ماما، میں جانتا ہوں کہ حیا آپ کو کتنا دھمکاتی ہوگی۔ شہروز طنزیہ بولا۔ تو بھی اب اس کی طرفداری کرے گا؟ صوبیہ بولی۔ شہروز کچھ کہتا مگر موبائل فون کی رنگ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وٹ؟ وہ حیرت سے کہتا کال کاٹ کے موبائل پر کچھ دیکھنے لگا۔ میرے اللہ، اس کمینے نے سوشل میڈیا پر ویڈیو ڈال دی ہے۔ وہ صدمے سے سر پکڑے بولا۔ کیا؟ مصباح سمیت صوبیہ اور فرقان صاحب بھی چونکہ اس نے سوشل میڈیا پر مصباح کی ویڈیو وائرل کر دی ہے۔ شہروز آنکھیں پھاڑے موبائل کو دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں پھر سے فون بجا، اور پھر فون پر فون، لوگ فون کر کے صوبیہ کے کارنامے کی خبر دے رہے تھے۔ شہروز غصے سے لال ہوتا صوبیہ کی جانب بڑھا۔ تیری جیسی بہن سے بہتر تھا کہ میری کوئی بہن نہ ہوتی۔ اس کے بازو دبوچتا وہ غصے سے بولا۔ حیا ریلنگ پر کھڑی سہمی ہوئی تھی۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ اللہ جی مدد کرنا۔ وہ مسلسل دعا مانگ رہی تھی، اسے یہ سب اچھا نہیں لگا تھا۔ انجانا سا خوف تھا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ فرقان صاحب کی دبی دبی چیخ پر وہ لوگ پلٹے۔ بابا بابا کیا ہوا؟ شہروز بھاگ کر پہنچا۔ گاڑی نکالو۔ بابا سانس لیں، ابھی ہاسپٹل چلیں گے بابا۔ وہ انہیں کندھے پر اٹھائے باہر کو بھاگا۔ حیا بشیرہ کو لیتی اس کے پیچھے بھاگی مگر تب تک گاڑی جا چکی تھی۔ اگر تایا ابو کو کچھ ہو گیا تو؟ بشیرہ دل پر ہاتھ رکھے روتی چلی گئی۔ حوصلہ کریں آپی، آپ چلیں، ہم دوسری گاڑی میں چلتے ہیں۔ وہ اس سے ساتھ لیے ڈرائیور کو کہتی گاڑی لے کر ہسپتال کی جانب بڑھ گئی۔ شہروز کے ساتھ ساتھ وہ لوگ ہسپتال پہنچے اور صبح تک پورے گھر میں کہرام مچ گیا تھا۔ فرقان صاحب ہارٹ اٹیک سے گزر گئے تھے۔ صوبیہ بیگم چیخ چیخ کر روتی اور معافی مانگتی جاتی۔ اللہ یہ کیا کر دیا میں نے، اللہ معاف کر دے۔ وہ بال باتوں میں جکڑے چیخ رہی تھی۔ محلے کی عورتیں مصباح کو دیکھ کر کسر پسر کر رہی تھی۔ حیا بشیرہ کو سنبھالے خود بھی روئے جا رہی تھی۔ تایا نے کبھی ان کے سروں پر شفقت سے ہاتھ نہیں پھیرا تھا مگر وہ تھے تو باپ کی جگہ۔ وہ اتنی بے حس نہیں نہ تھی کہ اسے دکھ نہ ہوتا۔ جنازہ لون میں رکھا گیا تھا، سب عورتیں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ صوبیہ رو رو کر نڈال سی ایک طرف دہ گئی۔ مردانہ رونے کی آواز پر حیا نے مڑ کر دیکھا تو ساکت ہو گئی۔ عرفان صاحب، اس کا باپ، جسے وہ 6 سال بعد دیکھ رہی تھی، بھائی کی میت پر بیٹھے زاروں قطار رو رہے تھے۔ اس نے نفرت سے منہ پھیر لیا اور بشیرہ کو لیے کمرے میں چلی گئی۔ وہ کمرے میں بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھی جب عورتوں کی چیخ و پکار پر وہ تیزی سے باہر بھاگی۔ محلے کی عورتیں گھر میں جمع تھیں۔ لون کے بیچوں بیچ مصباح کا وجود پڑا تھا۔ مصباح، یہ کیا ہوا؟ وہ بھاگی ہوئی باہر گئی۔ خودکشی کر لی اس نے، چھت سے کودی ہے، ایک عورت نے کہا تو وہ آنکھیں پھاڑے اس کی بے جان وجود کو تکنے لگی۔ شہروز بھائی، یہ کیا ہو گیا یہ سب؟ وہ شہروز کی طرف بھاگی جو خشک آنکھوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ تایا کو مرے 3 دن ہوئے تھے اور اب مصباح۔ صوبیہ بیگم کا تو دماغ ہی جگہ پر نہیں تھا، کبھی روتی تو کبھی ہنستی۔ مرنے دو اسے بھی حیا، زندہ رہ کر روز مرتی اس سے آج ہی مر گئی۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے سپاٹ لہجے میں بولا۔ شہروز بھائی، وہ پھٹ پھوٹ کر رو دی۔ شہروز بھی برداشت نہ کر پایا اور وہیں دہ گیا۔ کس کی نظر لگ گئی
میرے گھر کو، میں کیا کروں؟ وہ مرد ہو کر رو رہا تھا۔ بشیرہ صوبیہ کو سنبھال سنبھال کر ہلکان ہو رہی تھی، سارا گھر سوگ میں ڈوب گیا تھا۔ شہروز اٹھ یار چل، سکندر نے آتے ہی اسے اٹھایا اور جلدی سے کفن دفن کا انتظام کیا۔ لوگ جنازہ پڑھ کر چلے گئے۔ وہ سب لانچ میں بیٹھے زمین کو گھور رہے تھے۔ صبح سے کسی نے کھانا کا لقمہ تک نہیں نگلا تھا۔ گلفان صاحب بھی بیوی سمیت وہیں تھے، مگر ان سے کسی نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ حیا میری بچی، انہوں نے اسے ہلکا سا جھنجھوڑا تو وہ چونکی۔ اٹھو کھانا کھا لو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی موجود نہیں تھا، سب ہی کھانا کھانے چلے گئے تھے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف چلی گئی۔ چل دی حیا۔ گلفان صاحب لون میں بیٹھی حیا کے پاس بیٹھے اسے پکارنے لگے۔ وہ بے رخی سے اٹھ کر جانے لگی تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ تم سب ایسے کیوں کر رہے ہو؟ آخر کیا غلطی ہے میری؟ وہ بے بسی سے گویا ہوئے۔ آپ پوچھ رہے ہیں کیا غلطی ہے؟ ساری زندگی مڑ کر نہیں دیکھا اور تو اب کیوں یاد آ گئی آپ کو؟ وہ غصے سے ہاتھ چھڑاتی چیخی تھی۔ اس کے شور پر سب لوگ باہر بھاگے تھے۔ حیا میری بات سن لو ایک بار۔ وہ کھڑے ہوتے منت کے انداز میں بولے۔ انکل آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیوں آئے ہیں یہاں؟ شہروز نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں اپنے بچوں کے پاس۔ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے حیا چیخی، کون سے بچے؟ کس کے بچے؟ جب ہم اذیت میں تھے تب کیوں نہیں آئے؟ جب میری ماں مری تب کہاں تھے؟ جب میری کردار کشی ہوئی، میری بہن نے اذیت جھیلی، ماریں کھائیں، تب کہاں تھی آپ؟ وہ گلا پھاڑ کر چیخی تھی۔ اس کی ٹیل پونی ڈھیلی ہوتی کندھوں پر جا لگی تھی۔ میں آیا تھا، بہت بار آیا تھا، گلفان صاحب لندی آواز میں بولے تو سب چونکے تھے۔ مطلب؟ شہروز نے چنبے سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ ہم یہاں بہت مرتبہ آئے تھے، دھتکارے گئے۔ جواب گلفان صاحب کی دوسری بیوی طوبیٰ نے دیا تھا۔ بشیرہ نے حیا کو دیکھا تھا۔ حیا گہری سانس لے کر کرسی پر ڈھہ گئی۔ تمہاری تائی صوبیہ اور مرحوم فرقان صاحب ہمیں دھکے دے کر نکال دیتے۔ چوکیدار تک کو منع کر رکھا تھا کہ ہمیں گیٹ سے ہی دھکا دے دیا جائے، دھتکار دیا جائے۔ تمہاری ماں کے مرنے کے بعد حیا اور بشیرہ کو ملنے پر ہر مہینے ہم امید لیے آتے تھے اور بے عزت ہو کر جاتے تھے۔ تو طوبیٰ کہتی چلی گئی۔ گلفان صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اپنوں کی جدائی نے مار ڈالا۔ میری غلطی صرف اتنی تھی کہ میں نے دوسری شادی کر لی، پھر لوٹ کر آنا نصیب ہی نہ ہوا۔ میرا سگا بھائی مجھے دھتکارتا رہا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ بشیرہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ابا روئے مت، ہم ساتھ ہیں نا؟ گلفان صاحب نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ حیا بھی پتھرائی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ساری عمر غلط فہمی میں گزری تھی۔ وہ ایک دم ہوش میں آتی باپ کی جانب بھاگی۔ ابا، گلفان صاحب نے اپنے دونوں لاڈلیوں کو سینے میں بھیج لیا۔ وہ بس اسٹینڈ پر کھڑی کب سے بس کا انتظار کر رہی تھی۔ سورج آگ برسا رہا تھا۔ آج اسے بس کے ذریعے جانا تھا کیونکہ مصروفیات کے باعث کوئی اسے لینے نہیں آ سکتا تھا۔ آج آخری پیپر تھا جو اس کافی اچھا کیا تھا۔ بس کالج سے چھٹیاں تھیں۔ پسینوں پسینی ہوتی وہ یہاں وہاں ٹہل رہی تھی۔ اکا دکا لوگ وہاں موجود تھے مگر زیادہ رش نہ تھا۔ تھک کر وہ بینچ پر بیٹھ گئی۔ پچھلے کچھ دنوں میں گھر کا ماحول خوشگوار ہو گیا تھا مگر اس کے اندر ایک بے چینی سی تھی۔ اس کی وجہ شاید سکندر تھا جو وہ اسے دوبارہ نظر نہیں آیا تھا۔ بس آ چکی تھی۔ وہ سر جھٹکتی اٹھ کر بس میں سوار ہو گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی عجیب افراتفری مچی ہوئی تھی۔ سب لوگ بھاگم بھاگ لگے ہوئے تھے۔ بشیرہ کچن میں تیزی سے کام کر رہی تھی۔ ملازمہ بیٹھک صاف کرنے میں مصروف تھی۔ گلفان صاحب اور اس کی بیوی نہ جانے کیا بحث کرنے میں مصروف تھے۔ صوبیہ تو شوہر اور بیٹی کی موت سے اپنا ذہن توازن کھو بیٹھی تھی، اس لیے انہیں علاج کے لیے مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا گیا تھا۔ شہروز بازار سے سامان لے کر گھر میں داخل ہوا۔ ارے حیا تم آ گئی، چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، پھر کاموں میں مدد کر دو بہن کی۔ شہروز نے اسے کھڑا دیکھ کر بولتا کچن میں چلا گیا۔ کوئی مہمان آ رہا ہے کیا؟ وہ کچن میں آتی بولی۔ ہاں تمہارے رشتے والے آ رہے ہیں، بشیرہ نے مصروف انداز میں اسے بتایا۔ کیا مطلب؟ وہ چونک کر بولی۔ تم کمرے میں چلو، میں آ کر بتاتی ہوں۔ بشیرہ نے اسے کچن سے باہر کھیلا تو وہ کمرے میں چلی گئی۔ آپی میں شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ صدمے سے بولی تھی۔ اس کے رشتے والے آ رہے تھے اور وہ لوگ جلد ہی شادی کرنا چاہتے تھے۔ لڑکے والے شہروز کی جان پہچان والے تھے، اس لیے وہ مطمئن تھا۔ کیوں ساری عمر ہمارے سینے پر منہ دلو گی کیا؟ توبہ کمرے میں داخل ہوتے اسے چھیڑنے لگی۔ طوبیٰ سوری آنٹی پلیز، وہ بے بسی سے بولی۔ آنٹی حیا میں آنٹی ہوں؟ طوبیٰ حیرت سے بولی۔ سوری میں بھول جاتی ہوں امی۔ حیا زبان دانتوں میں دباتی آفت سے بولی۔ طوبیٰ اسے 100 بار بتا چکی تھی کہ انہیں امی بلایا کرے مگر وہ ہمیشہ بھول جاتی۔ دیکھو حیا جو بھی ہو شادی تو ہوگی ہی
اور تمہارے بابا بھی یہی چاہتے ہیں، اب تمہاری مرضی ہے۔ وہ دونوں اسے سمجھاتی باہر نکل گئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی، نہ جانے کیوں عجیب سی بے چینی تھی۔ کیا میں اسکندر کو چاہتی ہوں؟ وہ خود سے سوال کرنے لگی۔ نہیں، میں کیوں کسی لڑکے کو پسند کرنے لگی؟ اسے اگر محبت ہوتی تو نہ ہی مجھے نظر انداز کرتا اور نہ ہی اتنے دنوں تک غائب رہتا۔ یہی ہوتی ہے محبت، ذرا سی بے عزتی پر ہی اوقات دکھا دی۔ وہ خود کو خود ہی جواب دیتی تیار ہونے چلی گئی۔ رشتہ پکا ہو چکا تھا۔ لڑکے کے بہن اور ماں حیا کو انگوٹھی پہنا کر جا چکی تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ بہن شادی شدہ ہے اور گھر میں لڑکا اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ والد چند سال پہلے فوت ہو گئے تھے۔ فی الحال لڑکا شہر سے باہر کسی کام سے گیا ہوا ہے۔ شادی کی تاریخ اگلے مہینے کی طے ہوئی۔ سچی تیری شادی؟ ماہی حیرت سے چیخی۔ ہاں سچی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ ماہی حیا کے گھر آئی تھی، پیپرز ختم ہو چکے تھے، سو وہ دونوں کالج سے فری ہی تھیں۔ حیا نے پہلے تو اسے اپنے گھر میں گزری قیامت کے بارے میں بتایا تو وہ افسوس کرنے لگی، مگر رشتے کی بات بتاتے ہی اس کا منہ حیرت سے کھل ہی گیا تھا۔ تو خوش نہیں ہے؟ اس کی خاموشی کو بھانپتے اس نے سوال کیا۔ اداس بھی نہیں ہوں، بس کوئی فیلنگ نہیں آ رہی۔ وہ گہری سانس لیے بولی۔ اچھا لڑکے کی پکس تو دکھاؤ، ماہی نے جھٹ فرمائش کی۔ میں نے نہیں دیکھا لڑکا، اس نے بیزاری سے کہا۔ مطلب بنا دیکھے شادی؟ وہ حیران ہوئی۔ مجھے دلچسپی نہیں ہے لڑکا دیکھنے میں۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس کھڑی ہوگی اور گھر میں کسی نے بھی زحمت نہیں کی دکھانے کی۔ ماہی کی حیرت ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑکی کے باہر دیکھتی رہی۔ حیا تو اسکندر کو چاہتی ہے، ماہی نے ایک دم کہنے پر وہ جھٹکے سے پلٹی۔ پاگل ہے کیا؟ بکواس مت کر، میں کیوں اسے میسنے کو چاہوں گی؟ وہ لاپرواہی سے بولی۔ تو یوں اداس کیوں ہے؟ دیکھ، تو اگر اسے چاہتی ہے تو بول دے، ایسے نہ ہو کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ اس نے اسے سمجھانا چاہا مگر وہ اپنی پونی ٹیل جھٹکتی بظاہر لاپرواہی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے تھیں مگر وہ اپنے اندر کی ویرانی کے باعث کچھ بھی کوشش سے نہیں کر رہی تھی۔ اگر اس نے ایک بار بھی پلٹ کر دیکھا ہوتا تو شاید میں کچھ سوچ بھی لیتی، مگر وہ تو بھول ہی گیا۔ وہ لان میں بیٹھی اداسی سے سوچنے لگی، پھر سر جھٹکتی اٹھ کر پھولوں کو دیکھنے لگی۔ اسے سب کچھ عجیب سا لگا تھا، مگر وہ اپنے اندر کے جذبات کو جھٹلا کر شادی کی تیاریوں میں مصروف رہتی تھی۔ اس نے نہ تو لڑکے کا نام جاننا ضروری سمجھا اور نہ ہی اس کی تصویر دیکھی۔ اس کی ساس اور نند کئی بار آ کر مل چکی تھی، مگر گھر میں تو مانو لڑکے کا ذکر تک نہیں ہوتا تھا۔ یا یہ ڈریس اچھا ہے نا، میں نے یہ مہندی پر پہننا ہے اور یہ بارات پر۔ بشیرہ اسے اپنی کی گئی شاپنگ دکھا رہی تھی اور وہ بے دہانی میں سب دیکھ رہی تھی۔ حیا میری جان اداس مت ہو، ہم تجھ سے ملنے آتے رہیں گے۔ اسے گمسم سا دیکھ کر گلفان صاحب نے اسے اپنے ساتھ لگایا تو وہ رو پڑی۔ نہ جانے اسے کیا غبار تھا کہ وہ روتی رہی، کسی نے اسے چپ نہیں کروایا۔ اپنا غبار اس نے آنسوؤں کے ذریعے نکالا اور مطمئن سی ہو گئی۔ اپنے باپ کی پسند پر اسے پورا بھروسہ تھا، اس لیے وہ مطمئن ہو گئی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا، آج اس کی مہندی تھی۔ سب لوگ ہی خوش تھے، ماہی اس کے ہاتھوں پر مہندی لگا رہی تھی۔ وہ سب کو خوش دیکھ کر خوش تھی، ذہن سے ساری سوچیں چھٹک کر وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ ماشاءاللہ دلہن بہت پیاری ہے، ایک عورت نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ اپنی تعریف پر اس نے ادا سے اپنی پونی ٹیل جھٹکی اور ماہی کو دیکھنے لگی۔ اس پونی ٹیل کو کھول دو، آج مہندی ہے، کچھ اچھا سٹائل بنواؤ۔ وہ اس کی پونی ٹیل کھینچتی بولی۔ اس کے بوڑھی ریشمے بال ایک دم اس کے کمر پر لہرا گئے۔ کسی نے بہت غور سے اس کے بال دیکھے۔ اس کے چہرے پر تو مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں کی ویرانی پر وہ شخص مسکرا اٹھا۔ مہندی کے فنکشن کے لیے اسے تیار کرنے پارلر والی آ چکی تھی، تیار ہو کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پارلر والی رخصت ہوئی تو اس نے دراز سے ایک فوٹو فریم نکالا۔ امی آپ زندہ ہوتی نا تو میں آپ کو اپنے دل کا سارا حال بتاتی، میں آپ کے بنا بہت اداس ہوں، مجھے عجیب سی گھٹن ہو رہی ہے، میں کیسے مینج کروں گی؟ وہ روتی ہوئی ان کی تصویر سے باتیں کر رہی تھی۔ یا تیار ہو، باہر سے شاید ماہی نے پکارا تھا۔ اس نے جلدی سے آنسو صاف کیا، تصویر کو اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ وہ اس تصویر کو اپنے ساتھ ہی رکھنا چاہتی تھی۔ پورے فنکشن میں وہ مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر چپکا کر بیٹھی رہی، بیٹھے بیٹھے کمر اکڑ رہی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے جلدی سے چینج کیا اور بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ تھکن سے اس نے کچھ سوچنے کا موقع ہی نہ دیا اور نیند کی وادی اس پر مہربان ہو گئی۔ اس کی آنکھ شور سے کھلی تھی۔ اس کے بغل میں ماہی گھوڑے بیچے سو رہی تھی، وہ نہ جانے کب اس کے ساتھ آ کر سو گئی تھی۔ بالوں کی پونی بناتی اٹھی اور کمرے سے باہر آ گئی تو وہ ملازمہ پر برس رہی تھی۔ ضرور اس ملازمہ نے کوئی
نقصان کیا تھا۔ وہ بڑبڑائی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ بارات کا فنکشن شام میں تھا، اصولاً تو اسے سو جانا چاہیے تھا کہ شام کو وہ تھکی ہوئی نہ ہوتی، مگر اسے نیند نہیں آئی تو وہ ٹیرس پر چلی گئی۔ آج بادل چھائے ہوئے تھے، یقیناً بارش لگنی تھی۔ وہ کافی دیر یوں ہی ٹہلتی رہی، اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی کو گھڑتی رہی۔ مہندی کا رنگ کافی گہرا آیا تھا، وہ سر جھٹک کر نیچے آنے لگی۔ بھوک بھی اب زوروں سے لگنے لگی تھی۔ یوں ہی پورا دن ماہی کی بوگیاں سنتے تو کبھی بشیرہ کی ایموشنل باتیں سنتے اس کا گزر ہی گیا تھا۔ اس کے دل میں نہ کوئی خوشی تھی نہ غم، بس بے چینی تھی، نہ جانے کیوں۔ وہ دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی، ماہی بار بار اسے چھیڑ رہی تھی۔ ہاں میں نے دولہا دیکھا ہے، ابھی بھی بہت خوبصورت ہے، ہینڈسم بہت ہے۔ وہ اس کے گھونگھٹ میں منہ دیے سرگوشی کر رہی تھی۔ ماہی میرے گھونگھٹ سے باہر نکلو، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ وہ چڑھ کر بولی، ارے کچھ نہیں ہوتا، سنو تو۔ ماہی لاپرواہی سے بولی۔ اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتی نکاح خواں سٹیج پر آئے تو وہ خود ہی گھونگھٹ سے باہر کو نکلی تھی۔ اس کی ہتھیلیاں پسینوں سے تر ہو گئی تھیں، کچھ ہی دیر میں وہ کسی اور کے ہو جانے والی تھی۔ عجیب بے چینی نے اس کے پورے جسم میں ہلچل مچا دی تھی۔ کیا آپ کو اسکندر شاہ ولد اکبر شاہ حق مہر 50 لاکھ سکہ رج الوقت کہ یہ نکاح قبول ہے؟ وہ اسکندر کا نام پر چونکی۔ کیا اس کا نام اسکندر ہے؟ قسمت کے کھیل تو دیکھو، نام جس نام سے دور بھاگتی ہوں اب وہی ساری زندگی سننا پڑے گا۔ وہ عجیب انداز میں سوچتی سر ہلانے لگی۔ یا کیا ہوا بولو نا۔ بشیرہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ ہوش میں آئی۔ جی جی قبول ہے۔ اسی طرح 3 مرتبہ کہتے ہی مبارکباد کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ اب کسی اور کی ہو چکی تھی، لیکن وہ عجیب سی بے چینی وہ ختم نہیں ہو رہی تھی۔ دولہا نہ ہی اندر آیا اور نہ ہی اس نے کوئی تصویر لی۔ عجیب دولہا تھا۔ رخصتی کے وقت وہ گلفان صاحب کے سینے سے لگی خوب روئی۔ سب سے ملتے ملتے آخر میں وہ بشیرہ کے گلے لگی تو بچپن کی تمام حسین یادیں اس کے ذہن میں گھوم گئی۔ ماں کو تو وہ یاد کر کے اس کے رونے میں شدت آ گئی، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ اس کا رونا یا پھر وقت کا ضیاع دولہے سے برداشت نہ ہوا تو وہ لمبے لمبے ڈھک پڑتا اندر داخل ہوا۔ سفید شلوار قمیض پر بلیک واسکٹ پہنے وہ خوبرو شہزادہ اپنی دلہن کی جانب بڑھا وہ اور اسے باہوں میں بھر لیا۔ رونا دھونا بہت ہوا، اب چلتے ہیں، گمبھیر آواز میں کہتا وہ اسے لے گاڑی میں لے گیا۔ سب لوگ اس کی حرکت پر ہونک بنے دیکھتے رہ گئے۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور گاڑی بھگا لے گیا۔ حیا نے اپنی سانسوں کو سنبھالتے ہوئے رند ٹیڑھی کر کے دولہے کو دیکھا تو ساکت رہ گئی۔ کیا یہ سچ ہے یا پھر مجھے غلط فہمی ہوئی ہے؟ وہ سکتے کے عالم میں سے دیکھتی رہ گئی، مگر وہ سب سے انجان گاڑی چلانے میں مگن تھا۔ چند رسموں کے بعد اسے سجے ہوئے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ وہ اب تک صدمے کی حالت میں بیٹھی اسے چہرے کو سوچ رہی تھی جسے اس نے گاڑی میں دیکھا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بار بار خود سے سوال کر رہی تھی، یوں ہی حیران پریشان سی بیٹھی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک وجود بڑی شان سے چلتا ہوا اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اتری اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یہ سب کیا ہے اسکندر؟ وہ اب یقین کر چکی تھی کہ وہ اسکندر ہی ہے۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ یہی بتا رہی تھی۔ ہماری شادی ہے اور کیا؟ وہ مطمئن سا کہتا اسے آگ لگا گیا۔ مطلب یہ سب تمہارا کیا دھڑا ہے؟ تم نے دھوکے سے شادی کر لی مجھ سے؟ وہ صدمے سے چیخی تھی۔ ریلیکس یار، کیا ہو گیا؟ شوہر سے ایسے بات کرتے ہیں کیا؟ وہ کہتا اپنی واسکٹ اتار کر ہینگ کرنے لگا۔ اسکندر مجھے کچھ بتاؤ گے؟ وہ اب بھی حیران تھی۔ یا کہ یہ نخرے جب اسکندر سے مزید برداشت نہ ہوئے تو اس نے شہروز سے اس بارے میں بات کی۔ شہروز پہلے تو حیران ہوا، لیکن پھر اس نے اسکندر کو ایک عجیب پلان بتایا۔ گھر میں سب کو یہ بات بتائے گی کہ دولہے کا نام، اس کی تصویر اور اس کا کچھ بھی حیا کو نہیں بتانا ہے۔ ماہی نے اس سب میں اسکندر کا بہت ساتھ دیا تھا۔ حیا کے بدلتے جذبات اسے چہرے سے پڑھے جا سکتے تھے۔ ماہی وقتاً فوقتاً اسکندر کو حیا کے بارے میں ساری انفارمیشن دیتی رہتی تھی۔ مطلب سب لوگوں نے مل کر مجھے بیوقوف بنایا اور میں یوں ہی گل رہی تھی۔ وہ دکھ سے بولی، اپنے اندر کی بے چینی کی اصل وجہ اسے اب سمجھ آ رہی تھی۔ تم کس کے غم میں گھل رہی تھی؟ اسکندر نے آئی برو جھکا کر پوچھا۔ کسی کے نہیں، بس یوں ہی۔ وہ ہڑبڑا گئی۔ اب کیا خیال ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ چونکی۔ کس بارے میں؟ میرے ساتھ خوشی خوشی رہنا ہے یا پھر یہاں بھی لڑنا ہے؟ اس نے شرارت سے آنکھ ونک کی تو اس نے سر جھکا لیا۔ تم بہت بڑے ہو۔ اس کی بازو پر مکہ مارتی وہ ہنس دی تو اسکندر بھی مسکرا اٹھا۔ پاگل کہیں کی۔ ختم شد۔ اللہ حافظ۔